یہ فائل کا حصہ ہے سر. یہ آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ یہ آپ ان کو دیں تاکہ یہ دیکھ کے اپنی سبمیشن اس حساب سے کر سکیں. یہ میں تو سر جناب نے کہا تھا میں ان کو کاپی دے دیتا ہوں. نہیں میں نے نہیں دیکھنا تھا نا, یا آرڈر میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہے کہ آپ ان کو سر سیزر میمو کے بارے میں لکھا ہوا ہے نا سر, اینڈ سبمٹ اے بریف ایپلیکیشن. ہاں جی اچھا اس پہ رپورٹ رپورٹ سر لکھا ہوا ہے سر. یہ رپورٹ اور ساتھ وہ چیزیں ہیں سر لگائی ہیں جو مسنگ انہوں نے کہا تھا مسنگ ہے. یہ ان کو ٹھیک ہے, میں اس کو ریکارڈ پہ پیش کر دیں. ان کو دی ہیں سر. یہ مدثر شاہ کی بات ہو رہی تھی. یہ آپ نے رپورٹ دی ہے نا, لیکن اس کے اوپر پراپر رپورٹ تو آنی ہے فرام ڈی جی ایف آئی اے اینڈ فرام ڈی آئی فرام آئی جی پولیس. یہ ٹھیک ہے, اس کو ریکارڈ پہ رکھ لیتے ہیں, لیکن آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. مالوٹ اس میں اگر میں عرض کر دوں, اس میں مالوٹ وہ لگا ہوا ہے سرچ اینڈ سیجر وارنٹ جو عامر شاہ کے خلاف لیا گیا تھا اور ان کی ڈیوائسز کانفسکیٹ کی ہوئی تھیں. سوال یہ تھا کہ ان کو کیسے انکریمنیٹ کر دیا گیا جب وہ اس کو دیکھیے مالوٹ اس سے کھڑے تو یہاں پہ آپ اس پہ سبمیشنز نہیں کر سکیں گے. یہ اس کو اب سر ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں, ساتھ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ بھی لگی ہوئی ہے. کافی نہیں ہے میرا بار بار یہ کہنا کہ اب یہ ان کو دیکھیں گے پھر یہ سبمیشنز کریں گے. لارڈشپ آپ نے دے دی رپورٹ, ٹھیک ہے. اب اگلی بات اور کیا تھا؟ لاسٹ ڈیٹ پہ جناب نے آرڈر فرمایا تھا کہ ایمان نبی کو انہوں نے پروڈیوس کرنا تھا. کومل اسماعیل مائی لارڈ. تو یہ ہے ایمان نہیں سر, یہ تو ہماری اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں سر کہاں ایمان؟ جو اسے پکڑنے گئی تھی سر. کہاں ایمان؟ تو وہ سر ہم اس کے ایڈریس پہ گئے ہیں سر. ایڈریس پہ انہوں نے کہا جی 2017 میں اس کی شادی ہوئی تھی, اس وقت سے یہاں جو ہے نا اس کا بھانجا ملا اس کے ہسبینڈ کا سر, یہاں سے وہ چلے گئے ہیں. انہوں نے اس کا سر سسر کا ایڈریس ملا ہے ہمیں نیول اینکریج کالونی کا, وہاں گئے ہیں سر. اس کے سسر نے کہا جی وہ 2021 میں چلی گئی اور میرا بیٹا جو دبئی میں ہے, ہمارا کنٹیکٹ نہیں. کہاں گئی ہے جی کہاں چلی گئی ہے؟ اس نے کہا جی ہمیں چلی گئی تھی وہ نا میرے بیٹے کو چھوڑ کے. اس نے کہا جی میں طلاق لے لوں گی, میں یہاں نہیں رہنا چاہتی. اس کا بیان ہے سر. 2021 سے میرا اور ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے سر. سیکنڈ یہ ہے سر کہ ہم نے اس کا پھر نکاح نامہ کی کاپی لی ہے سر, میر پور کا اس کا ایڈریس ہے سر. تو اس کے لیے ہم سر اب نیکسٹ جو ہے میر پور کی دیکھتے ہیں. اس کا واٹس ایپ چل رہا ہے سر, واٹس ایپ پہ اس کو نوٹس بھی کیا ہے سر اس کے بھانجے کے نمبر سے سر. اس کا آئی ڈی کارڈ کدھر؟ آئی ڈی کارڈ بھی ہے سر اس کا. بلاک کیوں نہیں کیا؟ آئی ڈی کارڈ پہ سر ایڈریس وہی ہے F10 کا سر. بلاک کیوں نہیں کیا آپ نے اس کا آئی ڈی؟ بلاک کا سر آج لکھتے ہیں اس کو سر, آج لکھتے ہیں بلاک کا سر. IBMS کو یہ ہم نے وہ بھی لکھا ہے, نادرا کو بھی لکھا ہے, نادرا سے بھی رپورٹ لی ہے سر, اور اس کو بھی بلاک کرواتے ہیں آپ اس کا آئی ڈی کارڈ بلاک کریں, آج کرتے ہیں سر. اس کی باقی فیسلٹیز بلاک کریں, صرف عدالت میں اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے. سر جب وہ پروڈیوس ہو جائے گی تو پھر اس کا آئی ڈی کارڈ آپ فوراً کھول دیں گے. رائٹ سر. ٹھیک ہے جی, لیکن ابھی بلکہ اور کورٹ سے آرڈر لے کے دیکھیں گے, ڈپینڈ کرتا ہے پروڈیوس ہو کے کیا کہتی ہے سر. تو آپ کیری آؤٹ دس ایکسرسائز, لیکن وہ آپ نے اس کو بالکل عنایت اس کو رکھنا ہے. جب آپ کو اس کا پتہ لگ جائے تو یو ہیو ٹو میک شیور شی ڈزنٹ کم ان کانٹیکٹ ود اینی ون ایلس. رائٹ سر. ٹھیک ہے جی, یو ہیو ٹو میک شیور دس از اے ویری سینسٹیو میٹر. سو یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ شی ڈزنٹ کم ان کانٹیکٹ ود اینی ون ایلس. تو بس ٹھیک ہے, اب آپ تشریف رکھیں گے. تھینک یو سر. بسم اللہ. سیکنڈ سر تیسری وہ نادرا کی رپورٹ تھی سر, نادرا کی رپورٹ بھی ہم نے سر منگوائی ہے سر. کس چیز پہ؟
वही जो लड़की जो गाड़ी में बैठी हुई है सर, लिया जो गई है और जो तस्वीर उसकी बाहर की है, उन्होंने कहा जी ये तो कोमल का तो निकला है सर कि ये वो कोमल इस्माइल ही है जो बाहर है फ्रंट फुट पे सर, जो दूसरी है वो इसके साथ वो कहते हैं मैच नहीं कर रही सर। ये भी रिपोर्ट सर मैं दे देता हूँ जनाब को, ये ले लें रिपोर्ट सर। ये जो मारूफ हॉस्पिटल में जो नज़र आई थी हाँ जी सर, वो कोमल ही है? ये जो फ्रंट पे सर वो कोमल ही है, जो गाड़ी में बैठी इसके साथ मैच नहीं कर रही। फ्रंट पे माय लॉर्ड ये कोमल की बात नहीं कर रहे, शायद ये उमर लियाकत की ये सर, ये अरेस्ट की बात कर रहे ये हैं, वाली लिया वाली, और ये कार वाली जीसी सर। यूनिवर्सिटी लिया की बात कर रहे हैं। लिया में तो ये नहीं थी खातून। ये सर पीछे कार के उन्होंने कहा कि यही ही मैं- खातून है जो कार में बैठी हुई है और ये है। हमने इसको भी मैच करवाया ताकि पता चल सके कि यही तो नहीं वो। ये बात इन्होंने कभी नहीं की। लिया में इनका कभी भी स्टांस नहीं रहा कि लिया में ये सर तस्वीर तो वही वाली लगाई हुई है सर ना पीछे वो वाली सर। व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने लगा दिया, ऊपर उसका तस्वीर है तो वो गाड़ी में बैठी हुई है, उसकी तस्वीर दरवाजे के ऊपर लगी हुई है। दरवाजे वाली से चेक करवाई है, वो तो वो कोमल ही है सर ना। माय लॉर्ड ये कंफर्म कोमल कर रहे इस्माइली है हैं, ये ना? कंफर्म कर रहे हैं कि जिस खातून को इन्होंने प्रोड्यूस करना है वही है वीडियो में। ये कहीं भी किसी वीडियो में इनका केस नहीं था कि लिया में ये थी। ये मारूफ हॉस्पिटल में जब अब्दुल्ला शाह को लेके गया वहाँ पे थी, और वो आप कंफर्म करते हैं कि वो नादरा ने कंफर्म कर दिया कि वो ये लड़की कोमल थी। हाँ जी, ये मारूफ तस्वीर शाह उसकी वाली। है, तस्वीर मारूफ उसकी है। हॉस्पिटल वाले कौन से? तस्वीर जो भेजी है हमने सर वो उसी की है सर ना। जो गाड़ी में फुटेज नहीं सर, जो बाहर फुटेज है ना यही लड़की की, नादरा को हमने यही भेजी है ना सर। गाड़ी में जो तस्वीर नजर आई है फुटेज में, हाँ जी, वो नहीं है सर ना। उन्होंने कहा ये उसकी आइडेंटिफाइड नहीं है। वो क्यों नहीं दी आपने नादरा को? दी है सर उसको ना, उन्होंने कहा कि ये सीसीटीवी फुटेज जो है हाँ जी सर, ये चीज़ें सारी भिजवाई हैं सर। ये तो कोमल आ गई ना सर, जो तस्वीर भेजी है हमने सर। आप मेरी बात ये का जवाब दें। सर, जो सीसीटीवी फुटेज थी मारूफ हॉस्पिटल के बाद, वो आपने दिए नादरा को? ये इन्होंने नहीं दी सर वो ना, हमने तो यही भेजी जो इन्होंने हमें दी है सर। आप FIA हैं, सर आपके पास वो सीसीटीवी फुटेज मौजूद है? हमारे पास तो सर किसी ने दी सर ना, हमारे पास है सर। आपके पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं है जो मारूफ हॉस्पिटल में नजर आई? नो सर, किसी के जिक्र ही नहीं है, ना फाइल में जिक्र है ना कहीं। माय लॉर्ड वो तो हमारे पास भी वो मौजूद पुलिस- नहीं है, दैट द फाइल थी पुलिस सर, विल वो हैव। पुलिस फाइल थी FIR जो इंस्पेक्टर आया 342 के था रिकॉर्ड सर। में माय लॉर्ड वो वो उसकी तफ्तीश ही सर। तो वो आपके पास उसकी एक्सेस नहीं है? नहीं सर, हमें तो नहीं मिली सर। लिखिए जनाब। एक सर रिक्वेस्ट थी मेरी मिस्टर, सर, एक पहले मेरी रिक्वेस्ट थी सर। आपकी रिक्वेस्ट ज़्यादा बाद में सुनूंगा। लिखिए जनाब। FIA has sent a photograph appearing in the social media of Komal to Nadra, which has been confirmed by them as being that of Komal alias Iman. However, FIA has not sent the CCTV footage of the girl appearing in the car, sitting in the car, from where Abdullah Shah in FIR, Abdullah Shah deceased in FIR number 73 of 2022, rode with her away, rode away with her. Full stop. That footage is available with the police. Inspector Munir is directed to convey, to deliver that CCTV footage to Nadra, and for Nadra to carry out facial recognition of the girl appearing in that footage in the car, and to submit the findings in a sealed report directly before this court within 3 working days from today. Office is to convey this order to Inspector Munir naam tha. Inspector Munir, my lord. Khan. Brackets में लिख दीजिएगा, who carried out the initial investigation in that FIR directly. बस आगे चलिए जनाब।
सर एक अर्ज मेरी लास्ट डेट पे सर मैं, क्योंकि मैं एक इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ तो मैं उस मसरूफियत में था, और जिस डेट पे मैं नहीं होता तो उस डेट पे कोई आर्डर हो जाता है सर। इंस्पेक्टर मुनीर साहब ने 3-4 बातें की हैं सर। जिस डेट पे मैं नहीं होता उस डेट पे ऑर्डर हो जाता है, मेरे खिलाफ आर्डर हुआ ना सर। अदालत इंतजार किया करे कि आप सर मेरे मैं मौजूद, मुझे सुन तो लें ये सर, कोर्ट में मौजूद मुझे सुन तो लें सर। राव साहब, अदालत की कार्रवाई चल रही है ऑन अ डे टू डे बेसिस। अगर आपने फैसला कर दिया कि आपने उस दिन इलेक्शन में होना है तो आप अदालत को ये हिंट सर कर अब रहे हैं जब कि आपने आपकी मुझे मौजूदगी में मैंने और ऑर्डर पास कर दिया। मेरी अर्ज तो जी Please सर, sit down। मेरी अर्ज तो सुनिए सर, नहीं सुनूंगा। मेरे खिलाफ आपने आर्डर फरमा दिया, आपने सुना ही नहीं मुझे। उसके खिलाफ मेरे खिलाफ आप सर मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों आपके खिलाफ जाऊं, मुझे पहले सुन तो लेना राव सर। साहब, सर वो गलत फैक्ट बता के गया, ये चालान है सर। उसने मुझे कहा कि जनाब मैंने ये कहा है कि सिम मुझे FIA ने दी राव है, साहब, ये पूरी फाइल में से एक डॉक्यूमेंट निकाल के दे दें सर। Quiet. If you choose not to appear on a particular date due to your election, सर ऐसा नहीं है मेरी, do not interrupt me. If you choose not to appear on a particular date due to your election masrufiyat, knowing that the case is being heard on a day-to-day basis, and an adverse order gets passed, you come and criticize the court for मैंने passing that criticize order. नहीं किया सर, पूरी This is जिंदगी नहीं exactly किया। what you did. नहीं सर पूरी जिंदगी नहीं किया क्रिटिसाइज, ये If नहीं you है have सर। an issue with that, you answer those things when your term comes in सर rebuttal. मैं अपनी टर्म पे ही, आपने फरमाया था 28 फरवरी को कि आपने फैक्चुअल पोजीशन पे किसी ने अगर बात की हम में से तो भारी फाइन करेंगे आप, I will- हमने नहीं किया पता सर। नहीं आप क्या बातें कर रहे हैं, प्लीज सिट डाउन। अब सर अगर वहां से फैक्चुअल पोजीशन दूसरी तरफ से बात कर रहे Last हैं time- तो कम से कम हमें जवाब तो देना चाहिए सर, जवाब तो हमारा सुने सर। माय लॉर्ड ये कोर्ट में मौजूद थे, ये निकल गए थे हियरिंग से पहले। I will hear you when your term comes on. सर मेरी टर्म तो जब तक आएगी उस वक्त तक तो आपने री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया सर मुझे खिलाफ। इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर ये इंक्वायरी क्या है सर, री इन्वेस्टिगेशन है ना सर। नहीं है री इन्वेस्टिगेशन। I want to hear from these two persons as to why this आपको happened. चूज अल्फाज जो है वो बताए गए सर, उससे आगे आप देखें उससे आगे क्या लिखा हुआ है Rao सर। Saab, I need to find out what happened in this case. I need to find out. मेरा भी यही मकसद है कि आपको वो चीजें बताई जाएं। आपके जो जेस्चर्स हैं ना, they are extremely disrespectful. Your tone is disrespectful to the सर court. मैं इसकी माजरत करता हूँ, मेरी वैसे ही आवाज का पिच जो है ऊंची है, मैं इस पे माफी चाहता राव हूँ, साहब, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने डिसरिस्पेक्ट का कोई, मेरा दूर दूर तक मैं अदालत के अलावा मेरे पास क्या है सर। राव साहब आपके पास, इसलिए आपको अदालत पे तसल्ली होनी चाहिए कि अदालत लेकिन की सर मुझे investigation- सुने तो सही, आपने ऑर्डर फरमा दिया, मेरी अर्ज तो सुन ले सर। मैं अर्ज क्या कर रहा हूं कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो चुकी है, मेरे दफ्तरों के बाहर लोग फिर रहे हैं, मेरे घर के बाहर लोग फिर रहे हैं। I need to know this thing as to why एक अदालत ने एक वालिद की तहकीक को तरजीह दी पुलिस की तहकीक पे। सर आपका ये 200% राइट है, आप Compromise- री इन्वेस्टिगेशन करवा लें, मुझे कोई एतराज नहीं उस पे सर। ये मेरी compromise- अर्ज तो सुन ले सर। आपकी अर्ज में उसके रिपोर्ट के बाद सुनूंगा, क्योंकि मैं उसके बाद जो मैं जब ऑर्डर करूंगा, जब सर आपने ऑर्डर ही कर दिया तो फिर मुझे सुनने का फायदा क्या होगा सर उस पे। अभी मैंने हम रिपोर्ट पे कोई ऑर्डर पास नहीं किया, मुझे पास रिपोर्ट आने दें, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। उसके बाद अगर मेरी सर तसल्ली पूरी हुई- दुनिया में मैं दोबारा मुजरम बन चुका हूं, पूरी दुनिया मुझे लानतें डाल रही है और मुझे सुना ही नहीं गया, मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा हूं आपके पास। आप जरा सोशल मीडिया देख लें, सोशल मीडिया क्या कर रहा है सर। दुनिया की कोई गाली नहीं है जो मेरे साथ मंसूब नहीं की गई राव सर। साहब ये सब कुछ इस केस के फाइल होने से पहले भी मौजूद था। आप निकाल के दिखा दें सर मुझे, मेरा- ये निकाल के दिखा दें मुझे मेरा सर। काम है, मैं निकाल के सर ये आप कह रहे हैं ना कि मेरे खिलाफ मौजूद था, कहां पे मौजूद था 2 सर? साल पहले ह्यूमन किसने कहा सर? मैं अब वो अल्फाज मुझे जेब नहीं देते कि मैंने क्या कुछ रखा हुआ है, जो अल्फाज आज हर जगह पे लगे हुए हैं सर। 2 साल पहले स्पेशल ब्रांच ऑफ पुलिस भी ये कह चुकी है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक स्टैट्यूटरी इदारा भी यही कह चुका है। सर जब हमने इनका लिंक बताया और इनके अपने बंदों ने जब लिंक बताना शुरू किया तो आपने हमें रोक दिया। इसलिए आपका ये कहना कि आपके खिलाफ जो सर कहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने कोई तवाइफ रखी हुई थी, मैंने रखी हुई थी? ये गंदे अल्फाज आज मेरे बारे में सोशल मीडिया पे चल रहे हैं सर। ये चीजें जो है ना, लोग हर किस्म की बातें करते हैं, हर किसी के बारे में बात करते हैं। So ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर। ये सर आर्टिकल 10 है, मुझे भी अवेलेबल होगा ना, अब तो एलिगेशन मुझ पे है सर। और दूसरा सर
کیا ہم انسان نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی ہیومن رائٹ نہیں ہوگا سر؟ راؤ صاحب آپ کے پاس تمام ہوئیں گے. میں صرف اتنا ایک چیز دیکھ لیں سر, ایک فکرہ. یہ کہتے ہیں کہ میری کال گئی ہے, میری کال اس جو ریکارڈ ہے اس پہ کے مطابق مقتول کے ساتھ ہو رہی ہے 8:12 پہ, میں F8 میں ہوں, اور 8:12 پہ CCTV کے مطابق وہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے. ایک لمحے سر, آپ کی بات کیوں ہو رہی ہے مقتول سے؟ میرا ملزم ہے نا سر, میں نے تو نہیں انکار کیا, میں نے تو کہا ہے سارے, میں نے تو درخواست دی ہوئی ہے, میری FIR ہے سر. ایک دفعہ یہ بتائیں مجھے کہ آپ نے کسی شخص کو بلاسفیمی کا ایکیوز رکھا ہے اور آپ پھر اس سے فون کر کے اس سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ مجھے پتا چلے کہ اس کے ویئر اباؤٹ کیا ہے, میں پولیس کو بتاؤں. مجھے لا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے اس کو. آپ کا کام ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر کا کام ہے اس کو؟ انویسٹیگیشن آفیسر کا اپنا کام ہے اور میرا ہیلپ کرنا اپنا کام ہے سر. اب سر ایک لمحے سر, ایک لمحے. راؤ صاحب, the more you, I am warning you, the more you talk about it now, the more you will dig yourself in the hole. I'm telling you, میں آپ کی بہتری کے لیے آپ کو سر میں نے ایسا نہیں کیا, میں نے پہلے دن آپ کو, میں نے پہلے دن آپ سے ایک عرض کی میں نے تھی. آج تک کوئی ایسا کیس نہیں سنا جس میں ایک مدعی ایک ایسے شخص نے جس نے اتنا گھناؤنا کردار کیا ہو اس کو فون کر کے پوچھ رہا ہو کہ تم کہاں ہو, میں نے تمہیں لے کے جانا ہے. سر میں نے یہ نہیں کہا, یہ ہادی چٹھا صاحب کو اس نے بتایا اغوا ہونے کے بعد, مجھے نہیں بتایا, نہ مجھے پتا ہے کہ اس نے کیا کہا, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کال جو ہے نا فلاں نے کی تھی اور فلاں نے بلایا تھا, تو ان کو بتایا ہوگا نا سر. آپ نے کہا ہے کہ میں نے اس کو یہ فون اس لیے کیا تھا کہ مجھے پتہ لگے کہ یہ, تو میں نے ویئر اباؤٹ چیک کرنے ہیں نا سر, یا میں بے گناہ کے خلاف کیس کروا دوں سر؟ آپ یہ بھی مان گئے اس عدالت میں کہ اس کے قتل ہونے سے تھوڑی دیر پہلے سر میں تو بہت کچھ مان رہا ہوں, میں یہ بھی تو مان رہا ہوں کہ وہ جس ٹائم گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اس ٹائم تو وہ مجھ سے فون کر رہا تھا اسی CCTV کے مطابق سر. وہ تو 8:33 پہ اپنی دوست سے بات کر رہا ہے کہ میں وزیر شاہ کے ساتھ ہوں. وہ وزیر شاہ کون ہے سر؟ یہ باتیں کس طرح پتہ ہے؟ کیونکہ یہ کیس ڈائریز جو انہوں نے دی ہوئی ہے نا سر, آپ نے آج بھی کیس ڈائریز جن کو دے دی سر. مائی لارڈ اب تو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے, اب تو آپ تو مان گئے ہیں. کیا مان گیا ہوں سر؟ قتل ہونے کیا مان گیا ہوں سر میں؟ پہلے آپ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ رابطے میں تھے. میں رابطے میں نہیں تھا تو میں نے FIR کیوں دی درخواست؟ اگر وہ میرے رابطے میں نہیں تھے تو اس کا مطلب میں جھوٹی درخواستیں دے رہا تھا سر. اس کے بعد آپ نے اس سے یہ پوچھا کہ میں کتنے ایگزیکٹلی اس کے قتل ہونے سے تھوڑی دیر, مجھے کیا پتا وہ قتل ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے سر؟ یہی تو چیزیں دیکھنی ہے نا راؤ صاحب. تو آپ دیکھیں نا سر, لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا سر کہ اس وقت اس کے بعد جو رابطوں میں جن کے ساتھ تھا وہ بتا رہے ہیں کہ وہ وزیر شاہ کے ساتھ ہے. یہی چیزیں آپ جا کے انویسٹیگیشن میں بتائیں گے. تو یہ میں نے بتائی ہوئی ہے نا سر, جو آپ نے ری انویسٹیگیشن کھولی ہے, میں بھی تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ چلان ہے, اس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. ایک سیکنڈ راؤ, نہیں انتخاب صاحب آپ پیچھے آپ پیچھے ادھر آپ نہیں ان کو آگے آنے دیں. میں انتخاب صاحب پلیز, آئی ایم سوری سر, میرے کون سا لیٹ ہم کم ہیئر, لیٹ ہم کم ان دی فرنٹ, لیٹ ہم کم ان دی فرنٹ. وہ خود کاؤنسل بننا چاہ رہے ہیں, ادھر آگے نہیں سر, میرے کون سا لاگے ہوئے ہیں سر. اسی لیے اس وقت انویسٹیگیشن ریکارڈ جتنا موجود ہے اس کو DG FIA دیکھیں گے, اس کو IG پولیس دیکھیں گے, اور اس انویسٹیگیشن ریکارڈ کی بنیاد کے اوپر وہ مجھے ایک رپورٹ سبمٹ کریں گے کہ ان کی فائنڈنگز اس انویسٹیگیشن رپورٹ کی بنیاد پہ کیا ہے. کہ آپ کی انہوں نے انویسٹیگیشن نہیں کرنی, انہوں نے انویسٹیگیشن ریکارڈ کی بیسس کے اوپر مجھے بتانا ہے کیا ہوا ہے. جب وہ رپورٹ میرے پاس آ جائے گی پھر میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے اس کو کہاں لے کے جانا. ٹھیک ہے, اب آپ تشریف رکھیے. بیٹھ سر. My lord, if I may begin my submissions today. Yes. My lord. Please sit down, all of us. جی کرنے My lord. کر لیں. My lord. آپ بھی تشریف رکھیں. My lord, پچھلی ڈیٹ آف ہیئرنگ پر یہ سوال بھی پوچھا. انتخاب صاحب آپ تشریف رکھیں. آج ہم مس مزاری کی سبمشن. میں سر اس کے بعد سر 2-3 پوائنٹ لیگل بات کرنا چاہوں گا. میں اسی لیے جب آپ کی باری آئے گی تب آج میں سر یہی اجازت دے رہا ہوں, میں یہی اجازت دے رہا ہوں. میں بیٹھ جاتا ہوں ان کے سننے کے بعد. جو کنٹروورسی اس وقت کورٹ میں بڑے عجیب طریقے سے میں اس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. My lord. جی My lord, I've also submitted a USB with the soft copy of my brief and all the annexures with it. I've submitted it.
My lord, I'll just, before getting into my submissions, पिछली date of hearing पर वो PTA और blocking of blasphemous content की बात हुई थी, तो थोड़ा सा मुझे उस पर डेटा जो मिला था वो ये था कि एक केस चल रहा था पेशावर हाई कोर्ट में इन अराउंड 2024. उसमें PTA ने एक जवाब जमा कराया था जहां उन्होंने कहा था कि हमने 1.109 मिलियन वेब लिंक्स प्रोसेस किए हैं, जिसमें से 1,10,862 हैं ब्लास्फेमस कंटेंट के. इस अमाउंट में से उन्होंने 90,967 ब्लॉक किए हैं, यानी 82.06% उन्होंने लिंक्स ब्लॉक किए हैं. ये कहाँ पे ये माय लॉर्ड, आई प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट एज वेल, आई प्लेस इट ऑन Where record. have you stated this in your माय लॉर्ड, दिस इज़ नॉट इन माय ब्रीफ बिकॉज ये सवाल मुझे पिछली डेट ऑफ हियरिंग पर जस्ट एज अ रेफरेंस पूछा गया था, बिकॉज आई हैड रेज द पॉइंट कि PTA ये कंटेंट रिमूव और ब्लॉक कर सकती है और करती है, प्रोवाइडेड उन्हें रिपोर्ट किया जाए. Now, my lord, if I may begin with my submissions, my lord. My lord, मेरी पहली submission है on the initial handling of digital evidence, और इसे समझना इसलिए ज़रूरी है my lord क्योंकि जब आप एक alleged transmission के केस की बात कर रहे हैं तो जो इब्तिदाई हैंडलिंग होगी सारी डिजिटल एविडेंस की वो क्रूशल हो जाती है उस इन्वेस्टिगेशन में और उसकी सब्सिक्वेंट ट्रायल में. तो माय लॉर्ड, सबसे पहले ये क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि जो एक बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड है इनिशियल डिजिटल एविडेंस हैंडलिंग का, वो क्या है. वो माय लॉर्ड 2012 में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, और एक और ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन IEC. उन्होंने 2012 में ये गाइडलाइंस फ्रेम की थी जो कि पेज 6 से लेकर 52 पर अटैच्ड हैं एनेक्सचर A के तौर पर. दीज आर कॉल्ड माय लॉर्ड गाइडलाइंस फॉर आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, एक्विजिशन एंड प्रेजर्वेशन ऑफ डिजिटल एविडेंस. अब माय लॉर्ड ये सिर्फ इनिशियल डिजिटल एविडेंस हैंडलिंग को देखते हैं, और आई स्टार्ट विद जो इनका पहला स्टेज है, क्योंकि मेरी जो बल्क ऑफ सबमिशंस होंगी वो पहले स्टेज पर होंगी, आइडेंटिफिकेशन पर. माय लॉर्ड, आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन पेज 15 पर प्रोवाइडेड है, क्लॉज 3.12 में माय लॉर्ड. इफ माय लॉर्ड इज विद मी, आई जस्ट रीड माय लॉर्ड कि इसकी डेफिनेशन क्या है. Identification is the process involving the search for, recognition and documentation of potential digital evidence. Now my lord, ये crucial है, potential digital evidence. Digital evidence की definition जो दी गई है वो पेज 14 पर है in clause 3.5. If my lord is with me on page 14, Clause 3.5 इसे डिफाइन करता है एज इंफॉर्मेशन और डेटा स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड इन बाइनरी फॉर्म दैट मे बी रिलाइड ऑन एज एविडेंस, आगे इफ आई कैन ब्रिंग माई लॉर्ड्स अटेंशन टू पेज 20 पर फर्स्ट पैराग्राफ अंडर द सेक्शन 5.4.2 टाइटल्ड आइडेंटिफिकेशन 5.4.2 में माई लॉर्ड. अब इधर माय लॉर्ड ये लिखा गया और ये बहुत ज़रूरी है समझना कि डिजिटल एविडेंस के दो फॉर्म्स होते हैं. एक उसका फिज़िकल फॉर्म है, यानी वो जो एक्चुअल डिवाइस है, कंप्यूटर है, फ़ोन है, और फिर उसका एक लॉजिकल फॉर्म है. लॉजिकल फॉर्म क्या होता है माय लॉर्ड? जो आपकी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए जिस चीज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं. So that is not what physical evidence is. Logical evidence में जो आपके तमाम इंटरनेट डेटा है, ब्राउजिंग हिस्ट्री है, सोशल मीडिया पोस्ट हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशंस, नेटवर्क लॉग्स, ये सारी चीज़ें लॉजिकल एविडेंस में आती हैं. अब माय लॉर्ड, अगर मैं कोई साइबर क्राइम की कमीशन को इन्वेस्टिगेट करी हूँ तो मुझे ना सिर्फ वो फिज़िकल डिवाइसेस आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, बल्कि मुझे वो प्लेटफॉर्म्स और कम्युनिकेशंस भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जो वो डेटा कंटेन करेंगे विच विल बी रेलिवेंट टू माई इन्वेस्टिगेशन. नंबर 2 माय लॉर्ड के ये पेज 20 पर बहुत ज़रूरी एक बात लिखी हुई है कि ये जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है इसमें गाइडलाइंस बहुत एम्फेसिस इस बात पर करती हैं कि द पॉसिबिलिटी ऑफ हिडन पोटेंशियल डिजिटल एविडेंस, हिडन पोटेंशियल डिजिटल एविडेंस की माय लॉर्ड, दिस इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट माय लॉर्ड. नाउ आई विल कम टू द कनेक्शन विद आवर केसेस. माय लॉर्ड, सारे जो ये केसेस हैं ये अलेज्ड ट्रांसमिशन के केसेस हैं फ्रॉम
سینڈنگ پارٹی ٹو ریسیپینٹ پارٹی، جس کا مطلب ہے کہ پہلی سٹیج جو کسی بھی ڈیجیٹل ایویڈنس کی انویسٹیگیشن میں ہوگی وہ یہ ہوگی کہ انویسٹیگیٹر نے اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ جو میری کمپلینٹ میں مواد ہے، جو میں نے کلیم کیا ہے، وہ میرے فون کی ایگزامینیشن سے پریما فیشائے کورابریٹ ہو رہا ہے. There has to be some thing that I have received on my phone, and therefore my phone has to be taken into custody by the investigation agency as the complainant. اب my lord یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر میرا فون نہیں لیا جائے گا، اور this is very important my lord، ان میں جتنے بھی کیسز ہیں تمام ایف آئی آرز، ان کی اگر آپ کمپلینٹس دیکھیں گے تو ہر کمپلینٹ ایک کاپی پیسٹ ہے، ساری کمپلینٹس کا ایک ہی فارمیٹ ہے. جنیرک کمپلینٹ ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ملٹیپل بلاسفیمس گروپس ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ سوشل میڈیا اپلیکیشنز پر یہ گروپس ہیں، فیس بک، کک، گوگل، سو اینڈ سو، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی 15-20 نمبر ہیں یا یہ کوئی 15-20 اکاؤنٹ ہے جن سے یہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. کسی ایک کمپلینٹ میں کسی ایک مدعی نے یہ کہیں بھی اسپیسیفائی نہیں کیا کہ اس نمبر نے اس تاریخ پر میرے ساتھ یہ ایگزیکٹ کانٹینٹ شیئر کیا. اسی طرح کمپلینٹ میں کہیں بھی اس بات کا، ایک بھی کمپلینٹ میں مائی لارڈ کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کہ کس اکاؤنٹ نے کس ڈیٹ پر کس ٹائم پر کیا اسپیسیفک مٹیریل شیئر کیا. تو مائی لارڈ یہ اس لیے بھی ریلیونٹ ہے کیونکہ لیٹر جب یہ کیسز ٹرائل میں جاتے ہیں تو سیکشن 222 CRPC کہتا ہے کہ چارج جو فریم ہوتا ہے، چارج کے تحت سارے یہ پرٹیکولرز ہونے چاہیے ٹائم، پلیس، پرسن کے. یہ جو تمام چارجز فریم ہوئے ہیں مائی لارڈ، کوئی ایک بھی کیس نہیں ہے جہاں چارج ہیز بین فریمڈ ان اکارڈنس ود لا، کیونکہ یہ جو انیشل سٹیج ہے انویسٹیگیشن کی، یہی ایف آئی نے ادھر ہی لیپس کر دیا ہے. اب مائی لارڈ ڈیجیٹل ایویڈنس کے کیس میں آبویسلی جو فرسٹ ہم کہتے ہیں کرائم سین. Let's see as a test what you're trying to say. Let's look at یہ میرے سامنے ہی پڑی ہے FIR 7. مائی لارڈ اگر آپ کوئی بھی کمپلینٹ دیکھ لیں، My lord, I've just sent for a complaint. It will be here shortly. I can then place that on record. It should be there in the bundles. My lord, I didn't add it because I thought it's already in the I got one. earlier bundle. I got one. Now I give you this so that you can. My lord. This is 102 of 2023, whatever it is. My lord. So do you want to read this and tell me? My lord, I'll just show my lord the complaint because my argument is on the complaint itself. اب مائی لارڈ یہ پیج 18 پر آپ دیکھیں گے. I'll just place this back on record. یہ کمپلینٹ کیا ہے مائی لارڈ؟ مؤدبانہ گزارش ہے کہ سوشل میڈیا بالخصوص میوی، فیس بک، واٹس ایپ پر مذہبی ناموں سے گروپس اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں. ان اکاؤنٹ سے بہت غلیظ ترین گستاخی ہو رہی ہے. یہ معلوم اللہ پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت، صحابہ کرام اور باقی، اور انہوں نے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ شدید ترین گستاخیاں کر رہے ہیں. یہ معلوم نہ صرف گروپس پر بلکہ پرسنل میں بھی گستاخانہ مواد بھیج رہے ہیں جن کے لنکس درج ذیل یہ ہیں. اب مائی لارڈ اس میں جو انہوں نے اسپیسیفک بات کی ہوئی ہے، دے ہیو شیئرڈ میسیجز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میسیجز مجھے ریسیو ہوئے ہیں، یہ لنکس انہوں نے دی ہوئی ہیں. اس پر انہوں نے کہیں بھی اسپیسیفائی نہیں کیا ہوا
کہ اس ڈیٹ پر مجھے اس بندے نے یا اس اکاؤنٹ سے یہ میسج کیا. اور یہ پھر بھی ایک کمپلینٹ ہے جہاں وہ اسپیسیفک میسیجز کا ذکر کر رہے ہیں. جو اکثریت کیسز ہیں مائی لارڈ اور جو اکثریت کمپلینٹس ہیں ان میں تو وہ اسپیسیفک لنکس میسیجز کی بھی نہیں اٹیچ کرے, وہ پروفائلز اٹیچ کر رہے ہیں یا واٹس ایپ نمبرز دے رہے ہیں کہ یہ 30 نمبرز ہیں یا یہ 30 فیس بک پروفائلز ہیں جہاں سے بلاسفیمی ٹرانسمٹ ہو رہی ہے. یہاں پہ صرف یہ لکھا ہوا ہے نا کہ جن کے لنکس رپورٹ کر دیے. تو مائی لارڈ یہ بھی تو بتانا ہوتا ہے کسی کرمنل کمپلینٹ میں کہ کس ڈیٹ پر کس ٹائم پر مجھے کس نے کیا چیز بھیجی. یہ ایک جنرل وہ تو دیکھیے نا, ایک کمپلیننٹ ہے, اب کچھ ایجوکیٹڈ مطلب فار انسٹنس ایک لائر ہے کرمنل پریکٹس کا جس طرح سے راؤ صاحب ہے, تو یہ تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ زیادہ ڈیٹیل درخواست استغاثہ لکھیں گے, اس میں ایک ایک چیز لکھیں گے کہ یہ ہوا. اور ایک عام آدمی ہے جس کو یہ میسج ریسیو ہوا, وہ اسی قسم کی کمپلینٹ لکھے گا, لیکن اس نے نام لکھ دیے ہیں, مطلب فار انسٹنس لکھا ہے جی سو اینڈ سو فیس بک, اور اس کا آگے وہ لنک دے دیا. مائی لارڈ اب مائی لارڈ میں جی یہ ایف آئی اے کا کام تھا مائی لارڈ, میں اسی بات پہ آ رہی ہوں کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتا کہ یہ میسیجز, اب یہ لنکس لکھا ہوا ہے یہ میسنجر کی ہیں. جی مائی لارڈ, میسنجر کے جی مائی لارڈ, کہ when was the this is I mean I don't understand why is FIA not مائی لارڈ میں یہی میرا پوائنٹ ہے. when was this created. اب let's say ایک نام لکھا ہوا ہے یہاں راج پنڈت, اس کا ایک میسنجر گروپ ہے جس کے یہ بلاسفیمس کنٹینٹ ہے. اب ایف آئی اے نے اس کی کیسے انویسٹیگیشن کی کہ راج پنڈت کے گروپ میں کلبھوشن نے ٹو یوز دیٹ ورڈ یہ مٹیریل ڈالا تھا اس تاریخ کو. یہ مجھے ابھی تک کسی کیس میں نظر مائی لارڈ میں یہی ایکسپلین کر رہی ہوں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ راج پنڈت کی میسنجر میں یہ مٹیریل موجود ہے, وہ جا کے راج پنڈت کو گرفتار کر لیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہو سکتا ہے کہ صرف ایک دن پہلے ہی کسی اور شخص نے یہ مٹیریل وہاں پہ ڈالا ہو. اور مائی لارڈ ادھر وہ ڈسٹنکشن بھی آتی ہے فزیکل اور لاجیکل ڈیٹا میں کہ شاید فزیکل فارم پہ کوئی چیز ہو یا نہ ہو, بٹ وہ لاجیکل فارم میں جب آپ ڈیٹا نکالتے ہیں اس کی تشریح مختلف ہوتی ہے. اور میرا پوائنٹ آؤٹ کرنے کا یہی مقصد تھا مائی لارڈ کہ ڈیجیٹل ایویڈنس کے کیس میں جو پہلا کرائم سین ہوتا ہے وہ مدعی کا فون ہوتا ہے, اس پر یہ لیٹ ٹرانسمیشن کی جاتی ہے. تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ فرسٹ کرائم سین مائی لارڈ مدعی کا فون ہوتا ہے. اور یہ یہاں پہ آر ایس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ 22/2023 ہے. یاسر علی پر آپ کو زبانی یاد ہو گئی ہے سر, میں اس میں لائر ہوں. ہاں یہ بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کی سیم بیٹر مائی لارڈ ساری کمپلینٹس, استغاثہ ہے. ساری جو کمپلینٹس ہیں مائی لارڈ ایک دوسرے کی کاپی پیسٹ ہیں, کوئی اسپیسیفکس کہیں نہیں دی گئی. اس میں تو وکیل صاحب مدعی ہیں سر, کسی کی ہینڈ ریٹن کمپلینٹ نہیں ہے. سر میں یہ عرض کرتا ہوں, جناب نے پہلے فرمایا کہ کوئی وکیل کرے تو ایسے پراپر کرے. اس میں تو وکیل صاحب مدعی ہیں, رانا عمران فاروق ایڈوکیٹ صاحب, وہ اس کیس کے مدعی ہیں سر, اور ان کی بھی ڈسٹنکشن دیکھ لیں, اکلے میل کی طرح ہی درخواست دی. اب مائی لارڈ اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی فزیکل دنیا میں کوئی اوفینس کمٹ ہوتا ہے, لیٹ سے ہم بلاسفیمی کا ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ میں جا کر رپورٹ کرتی ہوں کہ پرسن ایکس نے اس ڈیٹ یا اس ٹائم پر میرے سامنے یہ بات کی جو کہ بلاسفیمس ہے. یہ ایک اسپیسیفک ایلیگیشن ہے اور یہ ایک ایسا جرم ہے جب آپ کہیں اکوٹ بھی ہو جائیں تو یہ اسٹگما آپ سے نہیں ہٹتا. اس لیے مائی لارڈ ان کیسز میں بہت زیادہ سینسٹیوٹی اور کیئر کی ضرورت ہے وائل ہینڈلنگ ایویڈنس اینڈ وائل ہینڈلنگ کمپلینٹس. تو مائی لارڈ اس کی ڈسٹنکشن یہ ہے کہ فزیکل دنیا میں تو اس طرح کمپلینٹ لاج ہوگی کہ میں یہ ساری تفصیل پرووائڈ کروں گی. اگر مجھے اس طرح کا کوئی مٹیریل میرے فون پر وصول ہو تو جب میں ایف آئی اے کو رپورٹ کرنے جاؤں گی تو میں یہی بات ایف آئی اے کو بتاؤں گی کہ میں نے اس ڈیٹ پر اپنا فون چیک کیا تو مجھے اس اکاؤنٹ سے یہ اسپیسیفک مٹیریل بھیجا گیا تھا.
किसी मुद्दई ने ये नहीं कहा. दो, एक तो ये हो गया कि भेजा गया, एक ये है कि उसने ग्रुप को एक्सेस किया और वहाँ पे उसको ये मिल गया और उसने वो रिपोर्ट किया जी कि उस ग्रुप पे ये मवाद पड़ा हुआ. बट माय लॉर्ड, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अगर आपने मवाद पर्सनली रिसीव किया है, उसकी आप अलग डिस्क्रिप्शन देते हैं कि इस बंदे ने मुझे इस टाइम पर ये इन दो भेजा. FIRs में तो नहीं लिखा हुआ कि मैंने रिसीव किया. माय लॉर्ड कहा हुआ है, उन्होंने कहा कि प्राइवेट मैसेजेस में भी, और इसलिए उन्होंने वो मैसेज के लिंक्स एक कंप्लेंट में अटैच किए हुए हैं 102 में. Exactly वही अल्फाज हैं ये. माय लॉर्ड, क्योंकि ये छापे होते हैं, एक कंप्लेंट की कॉपी. ये तगासा हुआ है 18 जनवरी 2023 में ये कंप्लेंट आई है और ये जो कंप्लेंट है माय लॉर्ड, 9/2/2021 ये 12 जून 2023 दूसरी एक ही फॉर्मेट है माय लॉर्ड, सारे महीने केसेस के- का एक फॉर्मेट है, एक टाइप्ड होती है दरखास्त, वो सारे मुद्दईयान एक कोऑर्डिनेशन से जाकर वो लेकिन FIR ये में. मालूम ना सिर्फ ग्रुप्स बल्कि पर्सनल में भी गुस्ताखाना Personal यानी मुझे मवाद वसूल हुआ है. भेजते हैं. जी कितनी दफा भेजते हैं? माय लॉर्ड, यही एक मेरा दफा काफी पॉइंट नहीं है. है. नो, दिस इज माय पॉइंट माय कितना लॉर्ड. अरसा इन्होंने इंतजार किया, कितनी दफा है? माय लॉर्ड, यही यही पॉइंट चीजें है. तो FIA को देखनी थी कि किस तारीख को ये उस पर कंटेंट क्रिएट हुआ है, क्यों, कौन कौन से इस ग्रुप के मेंबर्स हैं जिन्होंने उसके बाद इसको एक्सेस किया है. बिल्कुल. जो मुद्दई है उसको सबसे पहले बिटवीन द डेट that the material was uploaded on that messenger group, उससे कितना पहले मुद्दई उसका हिस्सा था और उसके अपलोड होने से कितनी देर के बाद इसने हमें इन्फॉर्म किया है. ये सब चीज़ें तो देखनी थी. माय लॉर्ड, अगर वो ये देखते तो इस फोरेंसिक्स में, क्योंकि जो सारे अक्यूज्ड के फोरेंसिक्स होते हैं, अक्सरियत केसेस में ये जो कंप्लेंट का मवाद होता है वो उस फोरेंसिक से इस्टेब्लिश नहीं होता. एंड आई विल कम टू दैट, आई विल गेट इनटू दैट इन डिटेल कि इट्स वेरी शॉकिंग माय लॉर्ड, इट्स वेरी शॉकिंग एंड इट्स वेरी कंसर्निंग कि जो बेसिक स्टेजेस हैं इन्वेस्टिगेशन के, अगर उधर इन चीज़ों को देखा जाता तो शायद आज ये पिटिशन माय लॉर्ड के सामने पेंडिंग ना इन्होंने होती. जो अभी तक आपने मुझे बताया वो यही है कि एक घर में कत्ल हो गया, डेड बॉडी है, इन्होंने जाके उस घर में बाकी जो लोग रहते हैं कि चूंकि तुम इस घर में रहते हो इसलिए तुम कातिल हो. माय लॉर्ड, बीच वाली कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही. और अभी माय लॉर्ड मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन से एरियाज पर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी और इन्होंने क्योंकि चलें, carry on. माय लॉर्ड आई विल एक्सप्लेन. अब माय लॉर्ड मैं क्यों इस बात का जिक्र कर रही हूँ, क्यों मैंने इन कंप्लेंट्स को मेंशन किया है, इसलिए माय लॉर्ड क्योंकि जिस तरह मैंने कहा क्राइम सीन जो है वो मुद्दई का फ़ोन है. अब जब तक मुद्दई के फ़ोन से वो मटेरियल एटलीस्ट आप प्रीमा फेशाई नहीं देखते कि जो कंप्लेंट वो दे रहा है इतने सीरियस ऑफेंस की है, क्या ये मवाद उसी तरह से मौजूद है इसके फ़ोन पर जिस तरह वो हमें बता रहा है, ये नहीं किया जाता. ज़्यादा से ज़्यादा इन केसेस में ये होता है कि मुद्दई का, और ये भी बहुत कम केसेस में हुआ है, मुद्दई के फ़ोन का टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है. हमारे टेक्निकल और फोरेंसिक एनालिसिस पर पहले भी बात होगी, आई वॉन्ट गो इनटू टू मच डिटेल में कि सिर्फ मैं ये बात करूँगी कि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो एक नेकेड आई व्यू होता है उस फिजिकल डिवाइस का. यानी टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं जिसे टर्मिनोलॉजी जिसके लिए इस्तेमाल होती है फर्स्ट लेयर ऑफ डेटा. फर्स्ट लेयर ऑफ डेटा क्या होता है माय लॉर्ड, जो आपके कॉल्स, मैसेजेस, पिक्चर्स या वीडियोस होती हैं. यानी मुद्दई के फ़ोन का जो सेकंड और थर्ड लेयर ऑफ डेटा है वो तो आप देखते नहीं हैं. सेकंड लेयर ऑफ डेटा क्या होता है माय लॉर्ड, सेकंड लेयर ऑफ डेटा होता है आपका लोकेशन डेटा, आपका सोशल मीडिया डेटा. ये आप कहाँ से उठा रही हैं लेयर्स को? My lord, this I've watched many videos on digital forensics to prepare myself to make these arguments because I'm not an expert. So I've had to rely on the opinions of experts But to. there are actually 7 layers of systems and operations in the telecommunications world. There are actually 7 layers. My lord. So this is something I read when I was practicing it, but I don't remember them all. But then there is a network layer, right? There is a network layer also somewhere there. And then there is a protocol layer where the devices and the systems talk to each other. That is the language which is, machine language. So ये अभी मुझे याद नहीं है, but लेकिन I can dig it out. So जहाँ से भी आपने पढ़ा है, My lord, I'll place that document as well. या वहाँ पे 7 layers of My lord. data जी. in integrated telecommunication systems.
My lord. یہ وہ جو ریفرنس نکال دیجیے گا, نہیں تو میرا My ٹائم بچ جائے گا. My میرا lord. ٹائم بچ جائے گا. My lord, I will میں صرف So اسے this is the first layer of جی data. مائی لارڈ میں صرف اسے سمپلیفائی کرنے کی کوشش کری ہوں تاکہ سب یہ بات کو سمجھ سکے کہ جو فرسٹ لیئر ہے وہ تو وہ ہے جو آپ کو فزیکل فون پہ امیڈیٹلی نظر آئے گا. اب جو سیکنڈ لیئر ہے مائی لارڈ, اس میں جس طرح میں نے کہا انٹرنیٹ ہسٹری وغیرہ ہے, اور وہ آپ کا ایپلیکیشن ڈیٹا بھی ہے اور وہ آپ کا سسٹم ڈیٹا بھی ہے. اور پھر جو تھرڈ لیئر آف ڈیٹا ہے جو سب سے کرٹیکل ڈیٹا ہوتا ہے اسٹڈی کرنے کے لیے, وہ میٹا ڈیٹا ہے. یعنی وہ انفارمیشن جو اس ڈیٹا کو ٹیگ کرے, اس کی شناخت کرے اسپیسیفک ٹائم سٹیمپ سے, اسپیسیفک لوکیشن سٹیمپ سے, آتھرشپ کی انفارمیشن دے کہ یہ کس طرح کا ڈیوائس اس کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. تو میٹا ڈیٹا بیسکلی وہ ہے جو امبیڈڈ ہے آپ کی فائلز میں مائی لارڈ, اور وہ آبویسلی ایک میٹا ڈیٹا سے ہی آپ کو ایک جنرل ٹائم لائن اس الیجڈ اوفینس کا ملے گا. وہ یہ فورینسک انالیسز میں دیکھتے ہیں. My lord, I'll just come to that. وہ accused کا دیکھتے ہیں, اور میں ان کی فورینسک انالیسس کیپیبلٹی پر بھی آؤں گی, انالیسس the court on that, کہ یہ فورینسک کس طرح کرتے ہیں اور کیوں اس میں لیپسز ہوتے ہیں مائی لارڈ. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو کمپلیننٹ ہے, مدعی ہے, اس کے فون کا فورینسک نہیں کرتے, اور یہ جو الیجڈ اوفینس ہے, ٹائم لائن ہے اوفینس کا, وہ کمپلیننٹ کے فون سے کبھی کورابریٹ نہیں ہو سکتا, نہ کبھی کسی کیس میں ہوا ہے. آبویسلی مائی لارڈ اگر آپ صرف مدعی کے فون کا ٹیکنیکل انالیسس کریں گے تو آپ کو اس میں وہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی جو چیزیں ڈیلیٹ ہوئی ہوں, یا آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ کس اسپیسیفک ٹائم پر کچھ ڈیٹا اگر آلٹر ہوا ہے تو کس طرح ہوا ہے, کب ہوا ہے. یہ چیزیں آپ کو نہیں پتہ چلیں گی کمپلیننٹ کے ٹیکنیکل انالیسس سے. اب مائی لارڈ کیونکہ میں نے پوٹینشیل ڈیجیٹل ایویڈنس کی بھی بات کی, آئی ول کم ٹو دا سیکنڈ اسٹیج جو کہ کلیکشن فیز ہے. اور کلیکشن کی مائی لارڈ ڈیفینیشن پیج 14 پر دی گئی ہے. اف مائی لارڈ از ود می آن پیج 14 مائی لارڈ, کلاز 3.3. کلاز 3.3 مائی لارڈ پیج 14, کلیکشن کی ڈیفینیشن: process of gathering the physical items that contain potential digital evidence. Now my lord یہ بار بار گائیڈ لائنس potential digital evidence کا لفظ استعمال کر رہی ہیں. اب یہ گائیڈ لائنس کہتی ہیں کہ آپ نے جو تمام ڈیجیٹل ڈیوائسیز ہیں جن پہ کچھ بھی موجود ہو سکتا ہے وہ سارے آپ نے کلیکٹ کرنے ہیں. سو فار ایگزامپل مائی لارڈ اگر بلاسفیمی سے ہٹ کے میں ایک اور کیس کا ایگزامپل دوں ٹو ایکسپلین کہ کس طرح یہ لیپس ہو رہا ہے. اگر میں کہتی ہوں کہ آن لائن مجھے پروفائل ایکس نے فیس بک پر ہراس کیا ہے, تو ایف آئی اے نے دیکھنا ہوگا کہ میرے فون پر کیا وہ ٹرانسمٹ ہو رہا ہے, اور آبویسلی اس کے لیے انہوں نے میرا فون کلیکٹ کرنا ہوگا اور اس کی بھی ایکسٹریکشن کرنی ہوگی, بیکاز فزیکل ڈیوائس از ناٹ انف. اب مائی لارڈ جو چین آف کمیونیکیشن ہے یہ کلیکشن سے ریلیٹڈ ہے مائی لارڈ, کہ جو چین آف کمیونیکیشن ہے کہ ایک سینڈر پارٹی ہے اور ایک ریسیپینٹ پارٹی ہے. اب سینڈر پارٹی آپ کے پاس نہیں آئی, آپ کے پاس ریسیپینٹ پارٹی آئی ہے, تو ایٹ لیسٹ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو یہ تو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ان کے ڈیوائس سے یہ چیز کورابریٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اب مائی لارڈ میں آتی ہوں ایکویزیشن کی طرف. ایکویزیشن ڈیفائن کیا گیا ہے پیج 14 پر کلاز 3.1 پہ, اینڈ دیٹس ڈیفائنڈ ایز دا پروسیس آف کریٹنگ اے کاپی آف ڈیٹا ود ان اے ڈیفائنڈ سیٹ. یعنی کہ آپ اس ڈیٹا کی انٹیگریٹی کمپرومائز کیے بغیر اس کی ایک کاپی یا ڈپلیکیٹ بناتے ہیں, اور وہ آپ ڈپلیکیٹ صرف اس وقت بنا سکتے ہیں جب آپ امیجنگ کرتے ہیں, اور امیجنگ کے لیے آپ کو ایک ڈیوائس استعمال کرنا ہوتا ہے جو رائٹ بلاکر ہوتا ہے. رائٹ بلاکر انشور کرتا ہے کہ ڈیٹا کو آلٹر نہ کیا جائے جب وہ کاپی کیا جا رہا ہو. تو مائی لارڈ اس پہ آلریڈی prior counsels have assisted, so I'll skip the hash value and all of that and I'll come to the process of preservation. اب مائی لارڈ پریزرویشن میں بہت جس طرح آئیڈینٹیفیکیشن میں ایف آئی اے کی طرف سے گلیئرنگ لیپسز ہیں اسی طرح پریزرویشن میں ہے. پریزرویشن پیج 15 پر ڈیفائن ہوئی ہوئی ہے مائی لارڈ کلاز 3.15 میں. process to maintain and safeguard the integrity and or original condition of the potential digital evidence. تو my lord simple terms میں preservation صرف وہ physical chain of custody نہیں ہے لیکن اس کی meticulous documentation بھی ہے. یعنی کہ کس نے یہ ایویڈنس کلیکٹ کیا, کب کلیکٹ کیا, کیسے کلیکٹ کیا,
اور کنہوں نے اس ایویڈنس کی پوزیشن لی, کب پوزیشن لی, کس سٹیج پر پوزیشن لی, لیکن سب سے ضروری بات مائی لارڈ کہ کس مقصد کے لیے اس ایویڈنس کو ہینڈل کیا گیا. یہ اس لیے ضروری ہے مائی لارڈ کیونکہ ڈیجیٹل ایویڈنس بہت والیٹائل ہوتا ہے, تو یہ گائیڈ لائنس بھی اگر آپ پیج 20 دیکھیں گے مائی لارڈ تو یہ گائیڈ لائنس بھی یہی کہتی ہیں کہ کیونکہ ڈیجیٹل ایویڈنس ایک کلک سے چینج ہو سکتا ہے, ڈیجیٹل ایویڈنس بہت والیٹائل ایویڈنس ہے, تو منیمم ہینڈ شوڈ ایکسچینج دس ڈیجیٹل ایویڈنس اور منیمم ہینڈلنگ ہونی چاہیے اس کی. اور بہت ضروری ہے کہ اس میں آپ ذکر کریں کہ آپ نے جب اس ایویڈنس کو ہینڈل کیا تھا تو کس پرپس کے لیے ہینڈل کیا تھا. مائی لارڈ اگر آپ دیکھیں گے پیج 101 میری بریف کا, پیکا انویسٹیگیشن رولز 2018 مائی لارڈ, پیج 101 پر اسکیجول 5 ہے جو کہ چین آف کسٹڈی فارم 2 ہے. If my lord is with me on page 101 my lord. My lord page 101 پہ my lord دیکھیں گے کہ اس فارم میں یہ ذکر ضرور کیا گیا ہے کہ کس نے ایویڈنس کو ہینڈل کیا, لیکن اس فارم میں کہیں بھی کوئی کالم نہیں ہے کہ کس مقصد کے لیے یہ ایویڈنس ہینڈل کیا گیا. یہ بہت بڑا لیپس ہے my lord, کیونکہ ان کے فارم میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ پرسن ایکس نے پرسن وائی کو دیا, پرسن وائی نے اس ڈیٹ پر لیا, لیکن یہ بتا نہیں رہے کہیں بھی اس فارم میں کہ یہ کس مقصد کے لیے اس بندے نے اس ڈیٹ کو یہ ڈیجیٹل ایویڈنس ہینڈل کیا. اور ایز اے ریزلٹ مائی لارڈ جو نمبر آف ٹائمز ہیں فار دی ہینڈلنگ آف ایویڈنس وہ سارے ان اکاؤنٹڈ فار ہے. صرف یہ کہا گیا کہ انہوں نے ہینڈل کیے, یہ نہیں بتایا گیا کس مقصد کے لیے ہینڈل کی گئی ہے. اب مائی لارڈ یہ مائی لارڈ آئی ایکسپلین. سو مائی لارڈ اگر ڈیجیٹل ایویڈنس کی آپ نے لیٹ سے ٹیکنیکل انالیسز آپ پہلی دفعہ اس ملزم کے فون کے کر رہے ہیں, تو آپ لکھیں گے اس فارم میں, یا آپ کو لکھنا چاہیے کہ اس ڈیٹ پر جب میں نے یہ ڈیجیٹل ڈیوائس لیا یا اس پر کوئی انالیسس کیا, اس کا مقصد یہی تھا کہ میں انالیسس کر رہا تھا. اس فارم کو پڑھ کے نہ کورٹ کو پتہ چلے گا نہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی بتا سکتی ہے کہ اگر ہم نے ایکس ڈیٹ پر یہ ڈیٹا یہ ڈیجیٹل ایویڈنس ہینڈل کیا تھا تو کیوں ہینڈل کیا تھا. یہ تو بتا ہی نہیں رہے کہ کیوں ہینڈل کیا تھا, نہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس ڈیٹ پر اس کا ٹیکنیکل کرنے کے لیے کیا تھا. اور اگر 2 ڈیٹ سے زیادہ ہیں مائی لارڈ, اگر کسی بھی فارم پر 2 ڈیٹ سے زیادہ ہیں, 2 ڈیٹ سے زیادہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ایک ٹیکنیکل انالیسز ہوتا ہے اور ایک فورینزک انالیسز ہوتا ہے, تو اگر 2 دفعہ سے زیادہ یہ ڈیوائس ہینڈل ہوا ہے اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ کس مقصد کے لیے ہوا ہے, تو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے اس بات کو کہ وہ ایویڈنس ٹیمپر ہو سکتا ہے. اور آبویسلی پھر اس کی ایڈمیسیبلٹی, اس کی ریلیونس, اس کی سفیشنسی ٹرائل کورٹ کے سامنے امپیکٹ ہونی چاہیے مائی لارڈ. اب مائی لارڈ میں اس بات پہ آتی ہوں کیونکہ ابھی تو میں نے مائی لارڈ کو ایکسپلین کیا ہے کہ جو بین الاقوامی اسٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے, اور میں نے اس کی اہمیت بھی ایکسپلین کی ہے کہ اس لیے ضروری ہوتا ہے. اب مائی لارڈ میں اس بات پہ آتی ہوں کہ اگر پیکا انویسٹیگیشن رولز 2018 جو کہ مانے ان سٹینڈرڈز کے مطابق نہیں ہے, لیکن اگر ان کی بھی کمپلائنس کی جاتی تو آج شاید یہ پٹیشن پینڈنگ نہ ہوتی. مائی لارڈ مائی لارڈ آئی ایکسپلین مائی لارڈ. There should be an exercise carried out by comparing the ISO and the IEC standards with PICA's rules to do a gaps analysis, right? So that is something which this court is not inclined to do in these proceedings. So that's something which should be done at an institutional level by the FIA. My lord, مائی لارڈ آئی ایم ہائی لائٹنگ دس بیکاز یہ جو مائی لارڈ نے پچھلی کچھ سماعتوں پر بھی یہ سوال ریز کیا اور یہ باتیں ہوئی ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ کچھ ایسپیکٹس ہیں انویسٹیگیشن کے جن پر بالکل تحقیقات نہیں کی گئی. میرا رولز کا حوالہ دینے کا مقصد ہے کہ اگر وہ رولز بھی آبزرو کیے جاتے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو ہم ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں مائی لارڈ. کی بات ہے, اس میں آپ کو وکیل ہونے کی بھی ضرورت ہے, جج ہونے کی بھی ضرورت ہے. میں نے آگے سے آپ کو اگزامپل دی, ابھی
جو آپ نے FIRs دکھائی ہیں 2 قسم کی آج. ایک وہ کسی نے کہا کہ جی میرے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں, اور ایک یہ کہ وہاں پہ پڑی, ٹھیک ہے, جہاں شیئر کر رہے ہیں وہاں پہ FIA نے ٹرانسمیشن ڈیٹا, ڈیٹس آف ٹرانسمیشن, کس تاریخ کو شیئر ہوا, ابھی تک مجھے کچھ نظر نہیں. تو یہ کہنا کہ جی بس میرے فون پہ ایک چیز پائی گئی ہے, رائٹ, تو آپ نے ایکسیس جب کیا اس میسنجر کو, رائٹ, تو آپ اس کو ایکسیس کرنے سے ہی وہ آپ کی ڈیوائس کے اوپر آ گیا نا, آپ نے خود ڈاؤن لوڈ کر لیا. تو اگر آپ نے FIA کیا کر رہی ہے, FIA کہہ رہی ہے کہ اگر میسنجر گروپ میں پڑا ہوا ہے اور مدعی کے فون میں بھی پڑا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کے ساتھ شیئر, یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ان کو وہ ایویڈنس پروڈیوس کرنا ہے کہ جی اس تاریخ کو اس ٹائم کے اوپر یہ نیٹ ورک سے ہم نے انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کیا ہے, یہ شیئر ہو گیا. دوسری جو ایگزامپل ہے کہ اس نے شیئر نہیں کیا لیکن وہ اس میسنجر گروپ میں پڑی نہیں ہے, وہ وہیں پہ وہی ایگزامپل ہے کہ گھر میں لاش مل گئی, انہوں نے کہا جناب جتنے یہ اس گھر میں یہ لوگ ہیں ہمیں اس پہ شک ہے, اس کو گرفتار, اور گروپ اس نے بنایا بغیر اس کی انویسٹیگیشن کیے ہوئے کہ بھئی یہ کنٹینٹ اس نے کریٹ کیا ہے, یہ اس نے ڈالا ہے, یا وہ اگر پیسively allows it to be on that messenger group, right, اور اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتا, وہ ڈالا کسی اور نے ہوا. مائی لارڈ, اس سے اور بھی زیادہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب سندھ ہائی کورٹ نے ان میں سے بہت سے کیسز میں بیل دی تھی تو انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ FIA نے کبھی اس کانٹینٹ کے کریٹر کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ ہم میں سے کسی پر یہ الزام نہیں ہے کہ ہم نے کانٹینٹ کو کریٹ کیا, اور تمام کیسز میں ایک ہی قسم کا کانٹینٹ استعمال کیا جا رہا ہے. آفٹن 2-3 مدعی ایک ہی تصویر ہوتی ہے جو وہ کہتے ہیں ہم نے وصول کیے ہیں مختلف پرچوں میں. تو مائی لارڈ اس لیے یہ ضروری ہے, اس لیے میں یہ رولز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کری تھی, کیونکہ جب مائی لارڈ نے بھی سوال پوچھا عدالت میں FIA سے کہ آپ نے فار ایگزامپل اس چیز کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی کہ اس شخص نے, اس ملزم نے یہ بات کی کہ مجھے ہنی ٹریپ کیا گیا ہے. اب مائی لارڈ ان کا جو جواب ہے یہ اس لیے ضروری ہے مائی لارڈ, اینڈ آئی مسٹ برنگ دس ٹو دی اٹینشن آف دا کورٹ, کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اسکوپ میں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ضروری نہیں, یہ دوسری بات تھی مائی لارڈ, وہ کہتے ہیں ہمارے اسکوپ میں نہیں, اور کہتے ہیں ہم نے ضروری نہیں سمجھا, اور یہی بات کراس ایگزامینیشنز میں کی ہوئی ہے. لیکن اگر مائی لارڈ آپ پیکا انویسٹیگیشن رولز 2018 دیکھیں گے پیج 62 پر, جو رول 20 سب کلوز 1 ہے, وہ یہ کلیئرلی کہتا ہے کہ جب سائبر کرائم ونگ کوئی انویسٹیگیشن کر رہی ہوگی تو وہ تمام پارٹیز کی رائٹس پروٹیکٹ کریں گی. The words that they use in Rule 20 sub clause 1 are, and they use the word shall, یہ mandatory requirement ہے law کی my lord. یہ کہتے ہیں protect the rights of all parties in a complaint. مس مزاری یہ دیکھیے اس پہ ہم کافی ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, لیکن ایگزامپل میں آپ کو اور ایگزامپلس دے دیتا ہوں. ایک شخص کہتے ہیں کہ جی فلاں ایکسپلوسو مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, اس کا فلاں شخص آ کے میرے گھر میں 2 ڈائنامائٹ چھوڑ گیا تھا, یہ پھٹ گئے, میرا نقصان ہو گیا, اور وہ کمپنی ہے بھی جس کے وہ ڈائنامائٹ پڑے ہوئے. دا کمپلیننٹ اسٹل ہیز ٹو پروو کہ وہ شخص چھوڑ کے گیا تھا. مائی لارڈ یہ کہتے ہیں جناب یہ پھٹ گیا اور ڈیمیج بھی ہو گیا, اور وہ جو ڈائنامائٹ والی کمپنی بھی وہ ہے, تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ شخص یہاں پہ چھوڑ کے گیا تھا. I mean, this is simple common sense. اور مائی لارڈ ایز این انویسٹیگیٹر پہلا تو سوال آپ مدعی سے یہ پوچھیں گے اتنے سینسیٹیو نوعیت کے کیس میں کہ آپ اس گروپ تک کیسے پہنچے, یا آپ کو کس نے ایڈ کیا گروپ میں, آپ کتنی دیر اس گروپ میں تھے, آپ اتنی دیر اس گروپ میں کیوں رہے. یہ تو سوال ہیں جو کوئی بھی انویسٹیگیٹر پوچھے گا. کسی ایک کیس میں یہ نہیں پوچھا گیا مدعیان سے. اور جب ہم FIA پر جرا کرتے ہیں مائی لارڈ, وہ یہ تسلیم کرتے ہیں ٹرائل کورٹس میں, لیکن کیونکہ مائی لارڈ اتنا پریشر ہے اور کیونکہ یہ اتنے سینسیٹیو نیچر کے کیس ہیں, یہ کوئی بھی اور کیس ہوتا مائی لارڈ انسفیشینٹ ایویڈنس کی بیسس پر ان کے ایکویٹلز ہو رہے ہوتے, لیکن مائی لارڈ نیچے سے دھڑا دھڑ سزائے موت اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ یہ بلاسفیمی کے کیسز ہیں. I called for a report from the district and session judge. مائی لارڈ He met his 2
senior وہ جو تھے وہاں پہ, and he's reported that they are absolutely under no pressure whatsoever. My lord, they will of course report that. Why? My lord, there are many reasons for it. We've seen the physical intimidation that takes place when we go into the It courtrooms. was a report quietly submitted to the court, My lord, right? And they quietly submitted to the court, and the court would have quietly looked at it. That's it. I would not even have to make it known to anyone. my lord, when we have been present in court and on these To be basic honest, I was questions. also a bit surprised because anecdotal evidence, not through the court, but is that there is a different environment in the trial courts, and even in the high court, the environment initially was very My different. So I was rather surprised at this, but anyway. My lord, It is just اسلام for آباد your کے جتنے بھی کیسز ہیں اسلام آباد میں, ان میں تو ٹرائل کورٹس ایکیوزڈ کو آنے ہی نہیں دیتی عدالتوں میں. وہ تو خیر ان کی سیفٹی. نو مائی لارڈ, پنڈی میں وہ آتے ہیں اور آنا بھی چاہیے. دے ہیو ٹو ہیئر دیئر پروسیڈنگس. اکیوزڈ کا رائٹ ہے کہ وہ سن سکے, وہ اپنی پروسیڈنگس میں پارٹیسپیٹ کر سکے. لیکن کیوں نہیں آپ اس کی اپلیکیشن کیوں نہیں موو کرتے؟ مائی لارڈ, ہم نے کی ہوئی اپلیکیشنز وہ, بٹ دس آئی گیٹ انٹو another line مائی لارڈ. تو I'll just come back my lord to these rules, کیونکہ I just want to emphasize and I'll conclude my arguments very shortly my lord. رول 20 سب کلاز 2 میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ کی کانڈکٹ ہے انویسٹیگیشن کی, ناؤ یہ ورڈز یوز کیے گئے ہیں مائی لارڈ, should demonstrate the investigator's commitment to ascertaining the facts of the case. 20 sub clause 2 page 62 پر my lord, page 62 پر sub clause E ہے of rule 20 sub clause 2 sub clause E my lord. کہتا ہے کہ conduct of investigation should demonstrate the investigator's commitment to ascertaining the facts of the case. My lord, there is sufficient material on record that shows that this was not done. These rules themselves were not complied with. And my lord, ایک جو میں ان کے اپنے رول سے آخری اور یہ سب سے crucial example ہے دوں گی my lord, وہ page 57 پر ہے. My lord, page 57 پر رول 6 سب کلاز 2 ہے. اور مائی لارڈ, میری سبمیشن یہ ہے کہ اگر رول 6(2) کی کمپلائنس ہو جاتی تو اگین آج شاید یہ پٹیشن اس کورٹ میں مائی لارڈ پینڈنگ نہ ہوتی. اور رول 6(2) مائی لارڈ کیا کہتا ہے؟ رول 6(2) کہتا ہے کہ جو تمام کمپلینٹ مینجمنٹ اور ٹریکنگ سسٹم ہے اس کا ایک سینٹرلائز ڈیٹا بیس ہوگا, اور وہ ڈیٹا بیس لنک کرے گا ہر سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر سے. مائی لارڈ, یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب ہم ان سے کورٹ میں یہ سوال پوچھتے ہیں جرا کے دوران کہ ایک اکاؤنٹ 2 مختلف مدعیوں نے کلیم کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے, تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے چیک کرنے کا. یہ جھوٹ ہے مائی لارڈ, کیونکہ ان کے اپنے رولز نے یہ میکنزم پرووائڈ کیا گیا ہے رول 6 سب کلاز 2 میں. اور اگر اس کی کمپلائنس کی جاتی تو بہت آسان تھا ویریفائی کرنا کہ کیا یہ اکاؤنٹ جو مدعی کہہ رہا ہے میرا اکاؤنٹ ہے, جس پہ وہ کہہ رہا ہے XYZ نے مجھے بلاسفیمس کانٹینٹ بھیجا ہے, کیا کسی اور مدعی نے کسی اور جورسڈکشن میں یا اسی جورسڈکشن میں اسی اکاؤنٹ کو کلیم نہیں کیا. یہ تو بہت سمپل تھا ان کے لیے چیک کرنا اپنے سینٹرلائز سسٹم سے مائی لارڈ. جی اب مائی لارڈ, آئی کم ٹو جو ڈیجیٹل فورینزکس ڈیوائس ہے ان کا, اینڈ آئی ٹرائی مائی لارڈ کہ میں اس سے جتنی میری بیسک سمجھ ہے اس بات کی, آئی ٹرائی ٹو اسسٹ دا کورٹ آن اٹ. مائی لارڈ, FIA کہتی ہے کہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس اور بیسٹ پریکٹسز کے مطابق فورینزک کرتے ہیں, لیکن جو یہ ڈیجیٹل فورینزکس ٹول استعمال کرتے ہیں وہ ہے Celebrite UFED 4PC Ultimate. I've mentioned it in my paper book as well. Celebrite UFED 4PC Ultimate. My lord, یہ ایکسٹریکشن کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں. اب اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ Celebrite خود ایک اسرائیلی ڈیجیٹل فورینزکس ٹول ہے, I'll put that aside and I'll come to the fact کہ یہ الٹیمیٹ ورژن استعمال کر رہے ہیں. my lord, this is problematic. الٹیمیٹ ورژن یہ کہتے ہیں ہم آج تک استعمال کر رہے ہیں, لیکن جو UFED ہے اس کا ایک 2019 میں پریمیم ورژن انٹروڈیوس ہو گیا تھا. کیوں یہ ضروری ہے مائی لارڈ؟ کیونکہ 2019 میں پریمیم جب انٹروڈیوس ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے جس طرح کسی بھی ٹیکنالوجیکل چیز کا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایک اپ ڈیٹڈ نیا ورژن آ جاتا ہے تو جو پرانا ورژن ہوتا ہے اس میں بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں, وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے. FIA آج بھی اس آؤٹ ڈیٹڈ میکنزم کو یوز کر رہی ہے مائی لارڈ.
When did the premium version come out? 2019, my lord. And what are the vulnerabilities in Pro? My which lord, have been pointed vulnerabilities इसके साथ भी हैं. वो ये हैं कि सबसे बड़ी इसकी जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन है इन रिकवरिंग डिलीटेड डेटा. out? The रिकवरिंग डिलीटेड डेटा इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है. एंड I'll explain this in more detail, my lord. okay. My lord, पेज 128 पर मैंने एक पीस अटैच किया हुआ है जो कि एक एप्लीकेशन है सिग्नल इंक्रिप्टेड मैसेजिंग की और कॉल्स की एप्लीकेशन है. उनके सीईओ ने जो वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उन्होंने इस पर लिखा हुआ है पेज 128 पर इस सॉफ्टवेयर के बारे में, इस डिजिटल फोरेंसिक्स टूल के बारे में. उन्होंने ये बात की हुई है. ही इज़ एन एक्सपर्ट. ही सेज कि इसमें Who is this paper by? My Lord, Moxie Marlon Spike, he is the CEO of the NPO that develops the messaging app Signal. So he's an expert in his field. My Lord, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि इसमें बहुत सी सिक्योरिटी फेलिंग्स हैं सेलिब्राइट सॉफ्टवेयर में. उन्होंने एक बहुत अहम चीज़ हाईलाइट की है कि इस पर सेलिब्राइट मशीन पर आर्बिट्रेरी कोड एक्सिक्यूट करना बहुत आसान है. इसका क्या मतलब है माय लॉर्ड कि अगर मेरे डिवाइस पर किसी भी एप्लीकेशन में कोई इनॉक्यूअस फाइल डाल दी जाए जो फ्लैग अप नहीं होती, इट्स एन इनॉक्यूअस फाइल, और वो सेलिब्राइट मशीन में प्लग इन होती है, तो ना सिर्फ वो पर्टिकुलर सेलिब्राइट रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं होगी बल्कि उस मशीन से आगे भी जितनी रिपोर्ट्स जनरेट होगी दे ऑल्सो विल नॉट बी एक्यूरेट. नाउ माय लॉर्ड, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये इनॉक्यूअस फाइल किसी भी डिवाइस पर है माय लॉर्ड और वो सेलिब्राइट में आप स्कैन कर रहे हैं तो आपके टेक्स्ट से, आपके फ़ोटो से, आपके कॉन्टैक्ट से चीज़ें इंसर्ट और रिमूव हो सकती हैं और उसका कोई डिटेक्टेबल टाइम स्टैम्प नहीं होगा कि कब ये मॉडिफिकेशन हुई थी. तो ये एक बहुत बड़ा लैप्स है सेलिब्राइट सॉफ्टवेयर का माय लॉर्ड. इसी तरह माय लॉर्ड मैंने एक पेज 136 पर अटैच किया हुआ है. एक एनालिस्ट थे प्राइवेसी इंटरनेशनल के, उन्होंने भी ये वार्निंग दी थी कि अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सेलिब्राइट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं और उससे एविडेंस ले रही हैं तो दिस इज़ वेरी, इट कैन हैव वेरी सीरियस इम्प्लीकेशंस. अब माय लॉर्ड यही, दिस इज़ माय एग्जैक्ट My goodness, ये पैराग्राफ पढ़िए 1, 2, 3, 4. माय लॉर्ड on At page 130 136. my lord 136 my lord, which paragraph is my lord referring to? The The fourth one from the top. apologies my lord, The fourth paragraph. on page 135 my lord. 36. 36 my lord. Although Celebrite software flaws have not been independently verified, a Privacy International UK analyst has warned that there could be serious implications for any evidence gleaned from phones by law enforcement agencies using Celebrite technology. अब my lord next paragraph में उन्होंने कहा है, regardless of malice, given otherwise innocuous files are able to cause apparently arbitrary effects on Celebrite's physical analyzer, it can no longer be relied on to provide evidence fit for a court of law. My lord, ये इसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग है जो ये सॉफ्टवेयर FIA इस्तेमाल कर रही है और फिर भी ये 2019 वाला नहीं इस्तेमाल कर रही है, ये उसका आउटडेटेड वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं. और माय लॉर्ड बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये फोरेंसिक्स करते हैं अक्यूज्ड के फ़ोन से तो जो ये डिजिटल फोरेंसिक्स रिपोर्ट इस फॉल्टी सॉफ्टवेयर के तहत प्रिपेयर करते हैं उसमें भी ये अक्सर लिखते हैं 2 चैट्स डिलीटेड, 2 पिक्चर्स डिलीटेड, लेकिन कहीं ये तफसील नहीं देते कि ये क्या डिलीट हुआ है, कब डिलीट हुआ है, किसने डिलीट किया है, कौन सा डिवाइस इस्तेमाल हो रहा था, कौन सी इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल हो रही थी. इस पर कोई, देयर इज़ कंप्लीट साइलेंस माय लॉर्ड. Now, my lord, I'll come if my lord will allow me to my 4th submission, and this is my final submission before my lord today on the JIT versus Commission. My lord, इस पे मैंने एक टेबल अटैच किया हुआ है in my brief.
My lord, this table begins at page 140. اب اس میں مائی لارڈ کیونکہ یہ بات ہوئی تھی کہ JIT بننی چاہیے, کمیشن نہیں بننا چاہیے, تو آئی تھنک کہ اب مائی لارڈ اتنا ایویڈنس آ گیا ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹ اونلی اے کمیشن کین انکوائر انٹو. بٹ مائی لارڈ بیسکلی میں نے اس کی اس طرح سے ڈسٹنکشن کی ہے کہ جو لیگل بیسز ہوتا ہے, آبویسلی کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت آپ انکوائری کمیشن اس ایشو پر بناتے ہیں جو سیکشن 3 کے تحت ایک میٹر آف پبلک امپورٹنس ہوتا ہے. جو کمیشن کی پہلے بھی تشکیل اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہوا ہے مائی لارڈ, میں نے ان کے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں. ایک ریٹ پٹیشن 794 آف 2022 تھی اور ایک ریٹ پٹیشن 1807 آف 2022 تھی. اینڈ ان فیکٹ مائی لارڈ جو 794 ہے وہ آج بھی زیر سماعت ہے, اس کے باوجود کہ کمیشن نے رپورٹ دی ہوئی ہے, بیکاز اٹس این آن گوئنگ میٹر آف پبلک امپورٹنس. So my lord, the court has ample powers in that regard. vis-a-vis جو composition ہے my lord, یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر جو JIT کے ممبران ہوتے ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے ہوتے ہیں یا انٹیلیجنس ایجنسیز سے یا آرمڈ فورسز سے, بٹ جو ممبرز کمیشن کے ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھی ہو سکتے ہیں, ریلیجس ایکسپرٹس بھی ہو سکتے ہیں. دیر از اے مچ وائڈر base of composition for a commission rather than a JIT. And obviously my lord ادھر کیونکہ allegation collusion کی کچھ FIA کے اہلکاروں پر ہے تو FIA definitely cannot be a judge or an investigator in its own cause. And then my lord scope پر بھی یہ ڈفرینس ہے کہ JIT کے اکثر پاورز لمیٹڈ ہوتے ہیں اس اسٹیچوٹ کے تحت جس کے تحت وہ فارم ہوتی ہے, whereas جو کمیشن کے پاورز ہیں those are obviously much broader. It has powers of a civil court as well. It depending on the nature of the inquiry, it has powers of a criminal court as well, my lord. So these are my submissions. I thank my lord for a very patient hearing. Thank you, Mr. Zawadi, for detailed submissions on this point. Thank you. So, who's next then? Now we have Mr. NCHR, my lord, I believe. Mr. Anas, right? Yes, sir. Mr. Anas, how long will you take? Your Honor, I'll finish tomorrow. 1 day. 1 hour basically. So we should set tomorrow for your submission? Yes, Your Honor. Thank you. Thank you. Ms. Ansari completed her submissions. Now to come up for the submissions of Mr. Anas for HRCP. NCHR. Sorry? NCHR. For NCHR tomorrow at 10:45. Ji, Kham. So first of all, your question مجھے جناب کی جو رعایت تھی کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. جو لیگل پروپوزیشن ہے, یہ جو لیگل بات ہے وہ کی جائے. تو آرگومنٹس تو میں نے وہ سارے اکٹھے کر لی ہیں, وہ تو میں ان کا جواب دوں گا. سر فرسٹ آف آل سر میں ایک بات جو جناب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ دس از اے ریٹ پٹیشن. سر آپ اپنی سبمیشنز کر رہے ہیں آن دس پٹیشن؟ میں سر جناب کا پچھلا جو آرڈر ہے اس پہ بات کر رہا ہوں. آج نہیں سر, مجھے بات کی باری آئے گی تب سے. سر میں وہ سر جس وقت سر میں جناب کو جو بات اگر سر جناب کا یہ سر اگر آپ نے آرڈر پہ بات کرنی ہے سر آپ اس کے خلاف یا اپیل کیجیے یا آپ ایک میں سر اس آرڈر کے خلاف اپیل کر سکتا ہوں جو آرڈر ہو جو ایک بات پہ جس بات پہ ریٹ پٹیشن فائل ہوئی. سر بیسیکلی ہے کیا سر؟ بیسیکلی ہے یہ کہ دس از اے ریٹ پٹیشن فائل کہ کمیشن بننا چاہیے, JIT بننی چاہیے, دوسری طرف پالٹیز ہے. سر سر دس از ناٹ پروسیجر کہ آل ایویڈنس آل آرڈر اناؤنس دا ریٹ پٹیشن. اس کے بعد تو سر میرے خیال میں جس وقت یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کمیشن بنے یا JIT بنے تو وہ بننی ہی نہیں چاہیے سر, کیونکہ یہاں جس وقت ساری ایویڈنس سر جس وقت سر عدالت کیا کرے, ایک طرف آپ کمیشن بننے نہیں دیتے آپ لوگ. میں وہی جناب آپ ہماری بات سر اگر آپ سر میری بات میں سر اگر آپ سنیں میری میں اگر آپ غصے میں آئے تو میں چپ کر جاتا ہوں, لیکن اگر مجھے لیگل بات کرنے دیں گے تو میں کروں گا سر. سر بات میں جو آپ کہہ رہے ہیں جی سر وہ چیز از اے ڈائریکٹ کانسیکوینس
of your client's choice Yes, sir. to open up the entire controversy before this court. जी सर. Right? The Now court you is cannot sir, say the that I court, should not be the looking court into is that. not bound to accept my submission, to accept this mission. Court is bound to all the procedure through law. Yes, court Yes. is so court will remain bound to what it considers Yes, sir. is the Ab, sir- organic development of this case. Organic, sir, this is not organic This is an development. organic This is only for showing the international community. فلاں انٹرنیشنل نے یہ کہہ دیا, فلاں انٹرنیشنل نے یہ کہہ دیا, فاکس فینڈنگ نے یہ کہہ دی, احمد نورانی نے یہ کہہ دی. اب کیا ہے سر, سب نے کہہ دیا, میں مان لیتا ہوں. حقیقت کہہ دی, میں مان لیتا ہوں. جس وقت منظر پہ کوئی چیز نہ ہو, جس وقت ایک ایف آئی آر ہوتی ہے, سر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت کورٹ میں یہ آرڈر ہو جائے تھرو ریٹ پٹیشن کہ دس از اے سیکنڈ انویسٹیگیشن, دس از اے فرسٹ انویسٹیگیشن, دس از اے رانگ, دس از اے رائٹ, اس کے بعد کمیشن کا کیا فائدہ سر؟ کل سے سر میرا جو کلائنٹ ہے ایف آئی اے جناب کہ اس میں اگر کہیں تو میں آرڈر پڑھ دیتا ہوں. جی سر. ان دونوں آفیسرز کو کہا گیا ہے, لیگل پوزیشن یہ ہے کہ اگر عدالت چاہے وہ ریٹ پٹیشن سن رہی ہے, ریویژن سن رہی ہے, اپیل سن رہی ہے, اس میں اس کو یہ نظر آتا ہے جی سر کہ کسی پبلک اتھارٹی نے یس سر یا کسی پولیس آفیسر نے انویسٹیگیشن کے دوران اس کو یہ شک پڑتا ہے کہ پراپر کانڈکٹ نہیں کیا, یس, تو عدالت آنکھیں بند کر کے دوسری طرف نہیں دیکھ سکتی, اس نے آرڈر کرنا کر ہوتا ہے. سکتی ہے سر. تو وہ میں لیکن سر وہ میں نے یہی کیا ہے کہ مجھے یہ رپورٹ بنا کے دے دیں. سر انتخاب صاحب میں نے رپورٹ منگوا لی. میں سر آپ کو غصے میں آرگو نہیں کر سکتا, جس وقت آپ جذباتی ہو جاتے ہیں تو میں رک جاتا ہوں. میں سر ود ڈیو رسپیکٹ میں نے ان دونوں کو کہا مجھے رپورٹ آئے گی سر, رپورٹ میرے پاس آئے گی. کل سے اریسٹ کرنے کے چکر میں ہے کہ جج صاحب نے آرڈر کر دیا. میں نے اریسٹ کو آرڈر کیا ہے, لیکن وہ پوچھے 3 دفعہ تو پولیس آ چکی ہے. جس نے ان کو اریسٹ کیا وہ پھر آ کے آپ میرے خیال درخواست جو وہ پھر اپنا یہ ریکورس اڈاپٹ کریں گے نا. آپ میرے آرڈر کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو اریسٹ کر جی سر. اور یہاں میں نے یہ کب کا انویسٹیگیشن کریں, میں نے کہا مجھے اس کی بیسس کی رپورٹ دے. دوسری بات سر, دوسری سر جو بات میری سبمیشن ہے سر ود ڈیو رسپیکٹ, ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. ہو سکتا ہے سر میں اس کو کمیشن میں جانے دیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آئی میری بات. میں سر وہی جناب کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں کہ جناب انہوں نے وکیل فیلڈ کیا یہاں پہ آ کے, جنہوں نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی سے کیا کہ مجھے ان کو کنٹیمپٹ نوٹس ایشو کرنے پڑے. ان کا طریقہ ایگزیکٹلی وہ رہا ہے کہ عدالت کو پریشر میں لے کے میں سر اسی لیے ان کو بٹھا دیا تھا. اور اگر ان کو سمجھ ہوتی یہ کہتے کہ جناب کمیشن کے ٹی او آرز ہمارے ساتھ ڈسکس کر کے کریں. یس, کمیشن جو ہے وہ اس کو پراپرلی چلا. سر میرا فرسٹ آرگومنٹ جناب کے پاس یہ تھا, یہ پچھلے 8 مہینے سے آپ کے کلائنٹس کی وجہ سے یہ کیس یہاں میں سر میں جناب کو جو ریکویسٹ, میں سر نہایت ادب سے, اگر آپ جذباتی نہیں ہیں تو نہیں, اگر کسی میری بات سے خیال ہے سر کہ ہائی کورٹ کے جج کا کام صرف سر جھکا کے سبمیشن سنتے رہنا ہے. سر ہائی کورٹ کے جج کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ دوسری طرف سے سر جھکا کے سنے. دوسری اور اس میں آرڈر پڑھ دیتا ہوں سر, کس قانون کے تحت ہے کہ سر جس وقت ان کی طرف سے ایک پوائنٹ آتا ہے کہ ضمنی واز ناٹ present in FIR, ضمنی was delivered to the high court. سر ضمنی this is a private document, secret document. ان کو سر کیا پتا ہے کہ ضمنی جو ہے وہ غائب ہے, ان کو کیا پتا ہے کہ یہ ضمنی اٹھا کے جناب کو پیش کر رہے ہیں. سر this is a میں سر اپنے لیے, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو مطلب جس طرح کا ہے وہ میں ریکویسٹ جناب سے یہ کر رہا ہوں, التجا یہ کر رہا ہوں کہ اس کیس میں only one point was involved کہ کمیشن بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. Only 5 parties were respondent. جناب کا جو پچھلی ڈیٹ پہ ہوا کہ دوسری طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گئی, اس کے بعد سر آج تک سر میں اس دن یہ میں چونکہ پچھلی ڈیٹوں پہ نہیں تھا, میں میڈم کے آرگومنٹ سن رہا تھا, اور وہ ایک کوئی صاحب, do you understand the law of unintended consequences? Have you ever come across this in literature? سر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا پوائنٹ
ایک پوائنٹ لیس ڈسکشن ہو رہی ہے, کوئی لیگل ڈسکشن. سر میرا پوائنٹ ڈسکشن نہیں ہے, پوائنٹ ڈسکشن یہ ہے کہ دوسری طرف سے جو چیزیں جن کا نہ کوئی آتھرز ہے نہ کوئی آپ کی کورٹ میں ہے, ریٹ پٹیشن میں ایویڈنس ڈسکس کی جا رہی ہے, ضمنیوں پہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. میری جو آرگومنٹس ہے, میں تو کیا ہے آپ کی آرگومنٹ, مجھے یہ تو بتائیں. پچھلے 10 منٹ سے آپ سبمیشنز کر رہے ہیں, آپ کا آرگومنٹ کیا ہے؟ سر اگر اس طرح کی کوریج میں صرف یہ ثابت ہو رہا ہے اگر کہ اس طرف سے کوئی آرگومنٹس نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی ابھی آپ کی باری آنی ہے. میں جس وقت یہ بات سر کیا یار ابھی آپ میں آپ انتخاب صاحب آپ کورٹ سے بات کریں, میرے سے آرگومنٹ ہے کیا, مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. پہلے اپنا لیگل آپ کا لیگل آرگومنٹ میرا لیگل آرگومنٹ سر یہ ہے, مین سر جو ہے کہ دس از اے ریٹ پٹیشن. اس میں جناب نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کمیشن بنانا چاہیے, جے آئی ٹی بنانی چاہیے یا ریفر کرنا چاہیے. اور یہ جس طرح کی یہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں میں مان لیتا ہوں, آپ ابھی مان جائیں, میں ابھی کمیشن کو بھیج دیتا ہوں. پرانے میرا ایک آرڈر ہے, لیکن سر میں جناب آپ وہ بھی نہیں ہونے دیتے. دوسری طرف سے عدالت کو کہتے ہیں عدالت کو یہی کرنا چاہیے. سر میں جناب کو میری ریکویسٹ اگر سن لیں, میں ہو سکتا ہے کہ لا علمی کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں ہائی کورٹ کے سٹینڈرڈ پہ سٹینڈرڈ تک نہیں پہنچ پا رہا, ہو سکتا ہے میرے پاس کوئی رپورٹیں انٹیلیجنس کی نہیں ہے. لیکن سر میں جناب سے مؤدبانہ گزارش, آپ کہہ رہے ہیں نا میرا لیگل پوائنٹ کیا ہے, میرا سر ایک لیگل پوائنٹ ہے صرف ایک, ان سے جواب لے لیں, جناب دیکھ لیں, یا اس کی کوئی جناب نے جس وقت جناب غصے میں آتے ہیں نا تو ہم ذرا ڈر جاتے ہیں. انتخاب صاحب کو اس پوری فائل کا ریکارڈ دے دیں جی اور وہ بتائیں کہ میں نے کتنی دفعہ کوشش کی ہے کہ یہ چیز وہاں پہ ختم ہو جائے, اور اس کو اوپوز کرنے والے کون تھے. اب آپ مجھے اپنے کلائنٹ سے پوچھ کے بتا دیں, اگر یہ کمیشن پہ تیار ہوتے ہیں میں ابھی یہ کیس ختم میں سر اس وقت میں جس دن پہلے دن آیا تھا نا, وہ اس پہ بھی تیار نہیں, میں جس دن پہلے دن آیا تھا نا سر, دس از اے لیگل ایک چیز ہے کہ ایک پارٹی نے ریکویسٹ کیا یا ریٹ پٹیشن میں آئے ہیں, دوسری طرف سے پارٹی نے کہہ دیا نو آبجیکشن, تو میرا اس وقت ویو اور تھا. انہوں نے نہیں کہا نو, نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ دوسری گورنمنٹ پارٹی جو چیز ہے گورنمنٹ نے کہا تھا اس ٹائم, گورنمنٹ نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل ایڈیشنل اٹارنی جنرل. سر آپ کے کلائنٹس نے سب نے کہا کہ جناب ہم نیسیسری پارٹی ہیں, ہمارا نام ان رپورٹوں پہ لکھا ہوا ہے جن رپورٹوں کے اوپر یہ پٹیشن میں سر میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان سب جن کے نام تھے ان کو پارٹی بنا دیا, کیونکہ ان کا حق تھا میں سنتا. جی سر. اب وہ حق سنوائی میں یہ چیز ایکسپینڈ ہوتے ہوتے آج یہاں پہ کھڑی. میں میرا جو ویو ہے نا سر اس میں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے لوگ بے گناہ ہوں, ہو سکتا ہے کہ یہ بھی گینگ ہو. میں نے تو کوئی نہیں کرنا, میں نے جناب کو اسسٹ کرنا ہے. اگر یہ آ گئے تو میں یہاں سے سب سے پہلا بندہ ہوں گا جو وڈرا کروں گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے انتخاب صاحب. میں دوسری سر بات نہیں, ہم جو کچھ ہو رہا ہے نا کاؤنسل, میں ایز اے کاؤنسل آپ یہ نہیں کہہ سکتے سر میں مس کنڈکٹ کر لوں گا, میں لائسنس کینسل کروا لوں گا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ہے. اور جس دن ثابت تھی سر, میں آن دی اوتھ کہہ رہا ہوں کہ جس دن مجھے شک بھی ہو گیا. انتخاب صاحب یقین جی سر, وہ میں جو بھی فیس کر لوں گا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں سر یہ چاہتا ہوں کہ جو ایک پروسیجر ہے سر, اس پروسیجر کے مطابق نعوذ باللہ جس طرح کا ہم نے یہاں, آپ عدالت سے کیا چاہتے ہیں؟ عدالت کو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے سر؟ جس طرح کا ماحول بن رہا ہے, جس طرح کے یہ دوسری طرف سے یا اس طرف سے, میں نہیں کہتا, جس طرح کی لوگ انگیج ہو گئے ہیں, جس طرح کا, ٹھیک ہے سر کہ یہاں پہ جناب کی اس میں جو ہے باتیں, میری باتیں, ہو سکتا ہے کہ ہم کسی حد تک تو معاشرے میں جو ہے باتیں ان کو سیٹسفائی کر لیں. صاحب عدالت سے کیا چاہ رہے ہیں؟ 18ویں دفعہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. عدالت سے سر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ریٹ پٹیشن میں جس وقت ایک کمیشن کی بات ہو تو لیگل باتیں ہونی چاہیے. کمیشن بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ میں نے آپ کی بات, آئندہ سے میں لیگل بات کروں گا سر. جب میں نان لیگل بات کروں تو آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ ان لیگل بات کریں. جس وقت اتنی ایویڈنس ایک طرف سے اکٹھی کر کے
کمیشن بنایا جائے گا تو کمیشن میں تو سر اتنی جان نہیں ہوگی کہ آرڈر آف دی ہائی کورٹ کو کسی طرف لے کے جا سکے. نمبر 1. نمبر 2 سر کہ میری جو سب سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ ریٹ پٹیشن میں کوئی ایسا آرڈر جو اب سر میں فار ایگزامپل اگر آپ کا موڈ ٹھیک ہے, اگر آپ آرام سے یقین جانے مجھے اتنے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑ رہا ہے کہ میں میرا موڈ ٹھیک رہے. میں محسوس کر رہا ہوں سر, میں محسوس کر رہا ہوں. میں نے میری عدالت میں 1 منٹ سے زیادہ کسی کو نہیں دیتا کہ مجھے بتائیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں. اور آپ کو ایوارڈ ملنا چاہیے کہ آپ نے 18 منٹ لگا کے میری عدالت میں اتنی باتیں کی ہیں, ابھی تک مجھے نہیں بتایا کہ آپ چاہتے کیا. میں سر میری اگر بات کورٹ کو یا کسی کو سمجھنا ہے تو میری رائے چلے وہ بھی میں مان لیتا ہوں. اور آپ کی جو ہے سر اب بتائیں مجھے کہ آپ چاہتے کیا. میں سر چاہ یہ رہا ہوں کہ ریٹ پٹیشن میں دوسری طرف سے جس وقت پولیس ڈائری ضمنیاں ریفر ہو رہی ہوں اور اس پہ کورٹ آرڈر کر کے ری انویسٹیگیشن کا, دس از ناٹ اے پراپر. اب سر میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی جو لا کی پہلی ہے, ہو سکتا ہے جناب کا اس میں شاید کوئی انٹرنیشنل یا کوئی لیٹسٹ لا ہو گیا ہو, ضمنی از اے پرائیویٹ پولیس کا ڈاکومنٹس ہے. اب دوسری طرف سے کس طرح پتہ ہے کہ یہ ضمنی ہے اور پریزنٹ کرنے ہیں ہائی کورٹ میں. نمبر 1. نمبر 2, ضمنی کی بات ہو رہی ہے اور انفارمیشن انویسٹیگیشن ایجنسی سے زیادہ یہ دے رہے ہیں کہ فلاں 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 ضمنی جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہے. آپ کی انویسٹیگیشن ایجنسی نے ان کو ضمنیاں دی کیوں؟ یس, اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. ہاں, اور کس کس پہ ہونی چاہیے؟ اور جب آپ کے کلائنٹ خود مانتے ہیں کہ مجھے فلاں نمبر FIA نے دیا, نہیں سر, تو جو ایک بنیر کی خاتون تھی, تو سر وہ اگر ریکارڈ پہ ہو, میری ایویڈنس پہ ہو تو آئی ایم اویلیبل. اب جس وقت کوشچن یہ ہو کہ رو عبد الرحیم جس میں ملزم تھا اس میں 161 کا بیان لکھا گیا ہے, ایک بارش کہہ دے لکھا گیا ہے. سر 161 کا جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ پروسیکیوشن ایویڈنس ہوتی ہے. میری تو ریٹن وہاں پہ آرگومنٹس تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے اس کو سر لیگل طریقے سے چلایا جائے. اب آپ چاہتے کیا ہے سر؟ پھر وہی بات ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. میں سر یہ چاہتا ہوں کہ ریٹ پٹیشن میں اس طرح کے آرڈر, کریک ڈاؤن دا فلاں, کریک ڈاؤن دا فلاں, انویسٹیگیشن دا فلاں, سیکنڈ انویسٹیگیشن دا فلاں. اب اگر سر اس مسئلے میں ہم ریٹ پٹیشن میں پڑ گئے نا تو ود ڈیو ریسپیکٹ سر, جتنے ملزمان ہیں سر 400 ہیں, 700 ہیں, 800 ہیں, گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن ہمارا ایک سسٹم ہے نا, ہم نے اس سسٹم کے تحت چلنا ہے نا. ہم نے اسی ملک کی انہی اداروں کے ساتھ چلنا ہے. آپ میرے خیال میں 18ویں وکیل ہیں جن کو مجھے یہ کیس ود آل ڈیو ریسپیکٹ دوبارہ سمجھانا پڑا ہے. سر میں بھی نہیں سمجھا پا رہا. ہر دفعہ ایک نئے وکیل صاحب آتے ہیں, ان کو میں پورا کانٹیکسٹ بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے. سر آپ کی طرف سے یہ ہے کہ بنانا چاہ رہا تھا, انہوں نے کہا ہم پارٹی ہیں, ہم نہیں کر سکتے. اب تو یا تو 748 عدالتیں جو ہیں ایڈیشنل سیشن ججز کی اور ہائی کورٹ کی وہ غلط کر رہی ہیں اور ان کو بھی پنش کرنا چاہیے. یہی بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ کیس ان کی کہ یہ ان کی گلڈ سے مطابق کیس ہے. جی سر, ٹھیک ہے. تو میں آپ کے تمام سب کو پہلے کہہ چکا ہوں سر. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ جس وقت آپ بالکل اس کو اس موڈ میں ہوئے تو میں ڈیٹیل سے بات کروں گا, شاید سمجھا پاؤں. اگر نہ سمجھا پایا تو آئی ایم سوری. میری ایک چھوٹا سا پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. دس از دا سیکنڈ انسٹنس, لرنڈ کاؤنسل سینئر ہے, میں بہت عزت کرتے ہیں ہم سب, لیکن دس سیکنڈ انسٹنس یہ کورٹ میں آتے ہیں, ان کی باری نہیں ہے اس وقت ریبٹل کی. جناب نے ان کو باری دی ہے جو ہمارے ختم ہونے کے بعد آئے گی. باری مجھے کورٹ نے دی ہے, نہ میں نے آپ سے دی ہے, نہ ایمان مزاری سے دی ہے. تو مائی لارڈ یہ اس بات سر دس از ناٹ اے پراپر وے. جناب نے مجھے اجازت دی. یہ آ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے دن ہوئی. مجھے ایسے لگتا ہے گاڑی سڑک پہ کبھی 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کوئی شخص نکل کے ان کا تصفیہ کرا رہا ہوتا ہے نا یار تو جی یہ ہائی کورٹ کی بجائے اب یہ پھر یہ بار بار کہتے ہیں آپ غصے میں, آپ جذبات میں. مائی لارڈ دیز آر انپروپریٹ ورڈز فار نارمل کورٹ ٹو بی. جج کے بھی جذبات ہو سکتے ہیں. یہ ایگزیکٹلی غصے میں ہے. آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی. اچھا چلیے, تو یہ کل سر آپ یہ ساری اتنی تیاری کر کے آئیے گا. اور پھر
وہ جب آپ کی ریبٹل کا ٹائم آتا ہے نا, جو کہ میرے خیال میں اب صرف انس رہ گئے ہیں, پھر آپ کی باری ہے. ہاں انس کے بعد. لیکن آپ نے اپنی بحث شروع کرنے سے پہلے مجھے پہلے یہ بتانا ہے کہ آپ چاہتے ہیں. میں سر وہ بھی پا رہا ہوں, آپ سمجھ بھی رہے ہیں. If your lordship may kind to hear me, the basic issue was that when this matter was argued on behalf of the respondents confined themselves to the legal arguments upon the constitution of commission or not, rather than going into a factual inquiry. یہ ہم سمجھانا چاہ رہے تھے, شاید میں آپ سمجھا سکتا پہلے. اس کا بھی جواب میں آج نہیں آپ کو دوں گا, جب یہ کہہ رہے ہیں تو میں ان کو بتاؤں گا. Why did you as a necessary consequence of your stance in this petition would only be confined, would be strategically confined to the legal side? Yes. And why would they, as a necessary consequence of their petition and the prayer, would be strategically compelled to go into the factual aspects? Yes. My lord, they are in rebuttals. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ I agree. So strategically, as legal side, as respondents, it was in your interest that none of the factual points other than the simple existence of some FIRs should be pointed out. Yes. And strategically, as petitioners, That's it. it was their strategic interest in order to get the prayer that to the extent possible they highlight the specific factual context, like an arrest by an FIA officer. Yes, Lordship. Yes, Lordship. In outside Laya University, where he does not record the time of departure and arrival, and for 5 hours, you see, they had to rely on that in order to make out a case why the Commission of Inquiry was essential. If this is not a writ petition کہ جی اس شخص کی پروموشن جو تھی 18ویں گریڈ سے 20 گریڈ تک ہو سکتی تھی, نہیں ہو سکتی, یہ بات نہیں ہے. یہ کیس وہ پرنسپلز آف ریٹ جورسپروڈنس اس کے اوپر اس کیس پہ اپلیکیبل ہیں. My lord, with all due respect, وہ ہے کمیشن آف انکوائری کے کیس میں, جس طرح مسنگ پرسنس کے کیس پہ جس میں ہائی کورٹ نے کیا, اس کا فیکچوئل کانٹیکسٹ دیکھیے کیا ہے. اس میں عدالتوں کو بتانا پڑا تھا کہ جی کس طرح سے کون سا بندہ کہاں سے مسنگ ہوا. تب عدالت نے جا کے یہ کمیشن, اور گورنمنٹ میں اس کا سوال صحیح تھا کہ جی لیگل سائڈ پہ آپ یہ کمیشن کانسٹیٹیوٹ نہ کریں. دیکھیے کاؤنسل, آپ اپنے آرگومنٹس ضرور کریں, آپ کی جب باری آئے گی تب ضرور کریں. اور اگر میرا کوئی آرڈر آپ کو پسند نہیں ہے, یہ سامنے سڑک کے اکراس جائیے. اب ایک بھی نہیں 2 بینچز آپ کے پاس وہاں پہ بڑے بڑے موجود ہیں, مجھے آ کے بتا دیجیے میں کیا غلط کر رہا ہوں. نہیں my lord, ایسا نہیں ہے, بیکاز وی ور کنفائنڈ بائی آرڈر ڈیٹڈ اگینسٹ 28/2 کہ ہم نے فیکچوئل اسپیکٹ کو آرگو نہیں کرنا. ہم نے تو اس وجہ سے لیگل سائڈ خالی آرگو کی تھی آپ جناب کے آرڈر کے حکم کے مطابق, ادروائز وی وڈ ہیو ڈسکسڈ دی فیکچوئل اسپیکٹس آف. سینئر کونسل جن کے لائر ہیں انہوں نے 4 دن لگا کے اپنی فیکچوئل چیزوں کو لے کے آئے تھے, ہمیں پھر ریبٹل کا ٹائم دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, دیٹس اٹ, دیٹ از ایگزیکٹ پوزیشن. تو کمیشن کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ میں جو ایکسپلین کیا یہ اصل چیز تھی جو کرنا چاہ رہے تھے سر. ریبٹل کا ریبٹل آئے گا سر, پھر ان کا ریبٹل آئے گا. That I think you and your clients made a grave strategic error in not accepting the commission from day one. My lord, the writ petition has not yet Thank you, been Lord. decided and we have the right to rebuttal. Council भी also agrees with my point of view. My lord, my personal view may be something else. میں تو سر پہلے دن اس بات پہ تھا, لیکن جو پروسیجر, جو مواد, جو چیزیں جس وقت سر یہ کمیشن یہ سب کمیشن میں جانی تھی. نہیں, جس وقت یہ روز سر 10 دفعہ وہ آپ کے جو بھی ہوگا وہ سن رہے ہیں, وہ کیا کہیں گے. اس انتخاب صاحب اس کا ایک بہت اچھا فائدہ ہوا ہے. اس کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ بہت دنیا اسٹوڈنٹس, ینگ لوگ جیسے اسکولوں میں سارے پڑھ رہے تھے, وہ ان باتوں کو زیادہ سوچتے نہیں ہیں. جی جی, وہ کوشش ہو گئے. سر ایک اور بھی جو مجھے جو سب سے زیادہ میں ہاتھ جوڑ کے جناب سے یہ کہہ رہا ہوں نا, وہ یہ نہیں, میں وہ جو بات کر رہا ہوں میں وہ یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح کا سر ہمارا معاشرہ ہے, اب پھر آپ کہیں گے کہ آپ ارریلیونٹ بات کر رہے ہیں, اس لیے میں جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے, جس طرح سر میں نہیں اس میں اس کیس میں خصوصاً اس کیس میں اسپیسیفک اس کیس میں کہ ہم ایک رائے عامہ یا ایک سلسلہ جو ہمارے اپنے اندر کا ہے, جو خرابیاں ہمارے اپنے اندر کی ہیں, جو ڈپارٹمنٹل
जो स्टेट की हैं वो हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं. अब क्या होगा सर, तरह तरह के जहन के लोग हैं, तरह तरह के जहन के लोग क्या हैं, कुछ कहेंगे कि ये गलत कर रहे हैं, आपकी आर्ग्यूमेंट पता है क्या है? कुछ कहेंगे ये गलत कर, माशरे में क्या है जी सर, वो वाली आर्ग्यूमेंट है कि जब किसी घर में कोई लड़की रेप हो रही होती थी जी तो सर, घर वाले कहते थे चुप रहो बेइज्जती हो जाएगी. यस सर. आपका ये आर्ग्यूमेंट है. मैं सर इस आर्गुमेंट को इसलिए भी प्रूफ कर रहा हूं कि हो सकता है नहीं सर, मैं इसको मैं वो रेप से लेके लड़कियों से लेके दूसरी तरफ आर्गू कर रहा हूं. आज के लिए इसमें सर सिर्फ ये है कि हो सकता है कि ये तौहीन इन मासूमों ने ना की हो सकता है ये गैंग ना हो, चाय कितने और ये सबसे ज्यादा हम खुद कर रहे हैं. आप टी ब्रेक किस वक्त लेते हैं? हमारा तो टाइम गुजर गया सर. हो गया है ना, मेरा भी हो गया. तो लेट्स Thank you, Lordship. आखिरी रिक्वेस्ट है, जब केस खत्म हो जाए तो इन चैम्बर्स हम सारों को चाय पिला दीजिएगा. आज जब केस खत्म हो जाए, व्हेन फाइनली इट इज डिसाइडेड, जितना इधर आर्ग्यूमेंट हो चुका है ना कोर्ट के सामने असिस्टेंस के बाद, थैंक यू. Thank you, Lordship.